مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے دہن میں زباں تمہارے لیے بدن میں ہے جاں تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے جنا میں چمن چمن میں سمن سمن میں فبن فبن میں دلہن سزائیں مہن پہ ایسے منن یہ امن و اما تمہارے لیے اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا گئے ہوئے دن کو عصر کیا یہ تاب و تواں تمہارے لیے یہ مرحمتیں کہ کچی متیں نہ چھوڑی لتیں نہ اپنی گتیں قصور کرے اور ان سے بھرے قصور جنا تمہارے لیے صبا وہ چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے لوا کے تلے ثنا میں کھلے ہماری زبان تمہارے لیے۔ آج کی یہ خوبصورت محفل ہمارے عبدالقادر بھائی کے فرزند ارجمن جو ماشاءاللہ حافظ قرآن بھی ہے، آج ان کے نکاح کی خوشی میں یہ محفل رکھی گئی ہے، اور مجھ سے پیشتر ہمارے بڑے بھائی برادر اکبر حضرت پیر سید یاسین باپو قادری مدد اللہ العالی سے بڑی خوبصورت بات آپ سماعت کر رہے تھے۔ میرے دل میں خیال آ رہا تھا کہ یہی کہتے رہیں اور ہم سب سنتے رہیں۔ گفتگو وہ نہیں ہے کہ جسے ڈکشنری میں دیکھ کر سمجھنے کی ضرورت پڑے، گفتگو اسے کہتے ہیں جو دل سے نکلے اور دل میں اتر جائے۔ یہ دل کی گہرائیوں سے کہہ رہے تھے اور دل کا درد کہہ رہے تھے، اور بہت اچھی بات لگ رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ مزید زور بیان عطا فرمائے۔ اسے ماشاءاللہ اچھا بولتے بھی ہیں اور درد مند دل بھی رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ صحت و عافیت عطا فرمائے۔ چونکہ تقریب نکاح ہے اور تھوڑی دیر اسی سے متعلق کچھ باتیں کرنی ہیں، ہمارے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم دین سے دور ہیں، اس لیے ہر چیز کو اپنے دماغ سے سمجھتے ہیں، دین کا چشمہ لگا کر کے ہم اس کو نہیں دیکھتے۔ اگر کسی بھی چیز کو ہم مذہب کی اینک لگا کر، مذہب کا چشمہ لگا کر دیکھیں تو وہ چیز ہمیں بڑی خوبصورت نظر آتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ چشمے کا جو گلاس ہوتا ہے وہ جتنا خوبصورت ہوگا چیز اتنی خوبصورت نظر آئے گی۔ آج دنیا میں نفرتیں اس لیے ہیں کہ ہم نے مذہب کا چشمہ ہٹا دیا ہے۔ اگر ہم نے مذہب کے چشمے میں لوگوں کو دیکھا ہوتا تو ہم یوں کہتے نظر آتے، اب آدمی کچھ اور ہماری نظر میں ہے، جب سے سنا ہے یار لباس بشر میں ہے۔ جب ہمارا محبوب لباس بشر میں ہے تو لباس بشری سے ہمیں نفرت کیوں ہو سکتی تھی؟ اسی طریقے سے کسی بھی چیز کو آپ دیکھیں، نکاح کو اگر آپ مذہب کے، اگر آپ نکاح کو دنیا کے تناظر میں دیکھتے ہیں تو نکاح کیا ہے؟ خرچیلے فنکشن کو نکاح کہتے ہیں، یہ دنیا ہے۔ اسی طریقے سے جس کے ستارے گردش میں آتے وہ نکاح کرتا ہے، یہ دنیاوی تصور ہے۔ اسی طریقے سے نکاح کرو تو ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہے، نکاح کرو تو پالنا پڑتا ہے، نکاح کرو تو اتنی بندشیں ہیں، نکاح کرو تو یہ ہے، نکاح کرو تو وہ ہے۔ لیکن جب مذہب کے تصور میں مذہب کی اینک لگا کر ہم نکاح کو دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ دنیا میں جو سب سے پہلا کام ہوا ہے عالم انسانیت کے لیے، اسی کو نکاح کہتے ہیں۔ ساری عبادتیں دنیا کے اندر ہے، نکاح جیسی عبادت جنت میں بھی موجود ہے۔ سارے رشتے زمین پر آ کر کے بنے ہیں، لیکن میاں بیوی کا رشتہ اللہ نے جنت میں بنایا ہے، یعنی یہ وہ رشتہ ہے جنت میں ہے۔ اور انشاءاللہ جب ساری جو وہ عبادتیں وغیرہ اللہ رب العزت اپنے حکم سے سمیٹ دے گا تو بھی نکاح جیسی عبادت باقی رہے گی۔ جنت میں نماز نہیں ہوگی، جنت میں جو ہے وہ روزہ نہیں ہوگا، لیکن جنت میں اللہ اپنے مومن بندوں کا مومنہ عورتوں کے ساتھ نکاح کروائے گا۔ خود اللہ کے رسول کا بھی نکاح ہوگا۔ جو حضور کی ازواج ہے وہ تو حضور کو ملے گی ہی ملے گی، لیکن سیدہ آسیہ بھی حضور کے ساتھ نکاح کی جائے گی۔ حضرت مریم کا نکاح بھی حضور علیہ السلام کے ساتھ کیا جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وہ بہن جنہوں نے ان کی نگہداشت کی تھی اور ان کی ماں کو مشورہ دیا تھا کہ امی میرے بھائی کو یہ فرعون
قتل کر دے گا تو اس کو دریا میں ڈال دو. تو یہ ان کی جو بہن تھی, اللہ اکبر, ان کو بھی رسول اللہ کے نکاح میں عطا کیا جائے گا. یعنی حضور علیہ السلام کا بھی نکاح ہوگا جنت کے اندر, اور جنتی مردوں کا بھی نکاح ان کی عورتوں کے ساتھ, نیک عورتوں کے ساتھ, حوروں کے ساتھ ہوگا. تو نکاح بہت بڑی چیز ہے. نکاح کی برکت کیا ہے؟ میں آپ کے سامنے چند اس کی برکتیں گناتا ہوں. نمبر ایک, مصروفیت کا دور ہے, مصروفیت کا زمانہ ہے, مصروفیت کے حالات ہیں. برسوں رشتہ دار ایک دوسرے سے نہیں ملتے, محلے کے لوگ بھی ایک دوسرے سے نہیں ملتے, لیکن جب تقریب نکاح رکھی جاتی ہے تو دور دور کے رشتہ دار نکاح کی برکت سے ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں. ملنا جلنا دیکھو یہ ہوتا ہے, یہ نکاح کی برکت ہے. نمبر دو, نکاح کی دوسری برکت یہ, جس سے کوئی رشتہ نہیں ہوتا اس سے رشتے جڑ جاتے ہیں. مثال کے طور پر ایک اجنبی مرد اور ایک اجنبی عورت ایجاب و قبول کے بعد میاں بیوی بن جاتے ہیں, لیکن صرف وہ دونوں ہی میاں بیوی نہیں بنتے, اس کا باپ اور اس کا باپ دونوں سمدھی ہو جاتے ہیں. دیکھ رہے رشتہ جڑا کہ نہیں جڑا؟ اس کا بھائی اور اس کا بھائی, اس میں بھی رشتہ جڑ جاتا ہے. اس کی بہن اس کی بہن, اس میں بھی رشتہ جڑ جاتا ہے. اس کی ماں اس کی ماں, اس میں بھی رشتہ جڑ جاتا ہے. اس کا خاندان اس کا خاندان, اس میں بھی رشتہ جڑ جاتا ہے. گویا کہ ایک جڑ رہا ہے دوسرے سے, لیکن دو خاندان آپس میں مل رہے ہیں. یہ نکاح ہے. لیکن نکاح کے اندر ہم نے بہت سے خرافات کیے ہیں. باپو نے جو کہہ دیا میں اس کو اب دہراؤں گا نہیں, اس لیے کہ ان کی زبان ہماری زبان سمجھ لے. انہوں نے جو فرمایا ان چیزوں سے بچنے کی کوشش کرو. لیکن آئیے, ہم نکاح کرنے کے لیے جب نکلتے ہیں تو اپنے معیار کے مطابق ڈھونڈتے ہیں. ہمارے پاس معیار کیا ہے؟ ہر آدمی اپنی بیٹی کو لے کے بیٹھا ہوا ہے کہ میں اس کو اچھا رشتہ نہیں آتا حضرت, اور ہر آدمی اپنے بیٹے کو لے کے بیٹھا ہوا ہے اس کو اچھا رشتہ نہیں آتا حضرت. ایک بات بتاؤں, رشتے سب کو اچھے آتے ہیں. آپ کی نگاہ اچھی نہیں ہے, آپ کی سوچ اچھی نہیں ہے, آپ کی فکر اچھی نہیں ہے, آپ کے تصورات اچھے نہیں ہیں, آپ کے تخیلات اچھے نہیں ہیں. ہم دنیا دار ہے, دنیا دار. دنیا ہمارے دلوں میں بسی ہوئی ہے. کون کہتا ہے رشتہ اچھا نہیں ہے؟ کس کا رشتہ آیا تھا؟ کسی بندر کا رشتہ آیا تھا, کسی کتے کا رشتہ آیا تھا, کسی کوے کا رشتہ آیا تھا, کسی چڑیے کا رشتہ آیا تھا؟ کہ نہیں, رشتہ انسان کا آیا تھا. تو کیا انسان کا رشتہ اچھا نہیں ہوتا؟ ہاں, کچھ رشتے واقعی اچھے نہیں ہوتے. لڑکا اگر شرابی ہے, اسلام کہتا ہے اس کو رشتہ مت دو, کیونکہ وہ نشہ کرتا ہے. نشہ کرنے والا کتنے ہی بڑے گھر کا ہو, اسے رشتہ مت دو. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں وہ بیمار پڑ جائے اس کی عیادت کے لیے مت جاؤ. اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا عبرت کے لیے. میں حنفی ہونے کی وجہ سے کبائر کے مرتکب کے جنازے کو منع نہیں کر رہا ہوں, لیکن عبرت کے لیے جو یہ روایت ہے وہ پڑھ رہا ہوں. فرمایا کہ اس کو رشتہ مت دو, بیمار پڑ جائے عیادت مت کرو, قرضہ مانگے اس کو قرضہ مت دو, محفل میں اس کو عزت سے مت بٹھاؤ, مر جائے اس کے جنازے میں مت جاؤ, تاکہ لوگوں کی عبرت ہو. لیکن ایک بات میں کہوں, معذرت کے ساتھ برا مت ماننا, جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے, اگر ہمیں پتا ہے کہ یہ لڑکا شرابی ہے, ہم بیٹی دے دیتے ہیں اس لیے کہ وہ مالدار ہے. یعنی ہم پیسوں کے پجاری ہو گئے. اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹیوں کو ہم جہنم کے اندر دھکیل رہے ہیں, اور بعد میں وہ بیٹی پوری زندگی روتی ہے ماں باپ کے نام سے کہ مجھے کس کے حوالے کر دیا. دولت چاٹنے کی نہیں ہوتی, دولت کھانے کی نہیں ہوتی, دولت سے راحت نہیں ملتی, دل سے ملتے ہیں. اس لیے جب رشتے ڈھونڈو تو شرافت بھی اس میں دیکھو. لیکن آج شراب, اگر جوئے کا دھندا ہے اس سے محل بنا ہوا ہے, دے دیں گے بیٹی, اپنے ہاتھ سے اپنی بیٹی کو جہنم میں پھینک رہے ہیں. لیکن اگر کوئی حمال شریف ہے اس کو کوئی بیٹی نہیں دے گا. کیوں؟ وہ تو حمال ہے نا, وہ مزدور ہے نا. یعنی ہمارے پاس معیار دولت ہے. میں آپ سے کہتا ہوں یہ ذہن سے نکال دو. میرے پاس کئی لوگ آتے ہیں, حضرت تعویذ دو, حالانکہ میں تعویذ والا آدمی نہیں ہوں, لیکن پھر بھی لوگ کہتے ہیں حضرت تعویذ دو, بچی کو رشتہ نہیں آتا. غریبوں کے گھر میں جاؤ, بچی کو رشتہ نہیں آتا. مالداروں کے گھر میں جاؤ. میں کہا بھائی رشتے آتے ہیں, تم لوگ اس پہ توجہ نہیں کرتے. معیار بدلا ہے. سب کو مالدار چاہیے, سب کو خوبصورتی چاہیے. جس دن دماغ سے یہ خط نکال دو گے, رشتے بہت ہیں دنیا میں, لیکن رسول اللہ کے معیار کے مطابق دیکھو گے تو بہت رشتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی سب سے چہیتی لگتے جگر کا نکاح جس کے ساتھ کیا تھا, یہ بات میں پوری دنیا میں ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہوں اور پورے فخر کے ساتھ کہتا ہوں کہ اس کے ساتھ رشتہ کیا تھا جس کا خود کا مکان بھی نہیں تھا,
تھا اور جس دن نکاح کیا تھا اس دن مہر دینے کے لیے پیسے بھی نہیں تھے، لیکن اللہ اکبر داماد کتنا غیرت مند تھا، نہ خود کا مکان تھا نہ مہر دینے کے لیے پیسے تھے، لیکن چیلنج ہے پوری دنیا کو کہ مولا علی کے پاس مہر دینے کے لیے پیسے نہیں تھے تو نہ اپنے اللہ اکبر رسول اللہ کے سے مانگا کہ حضور میری شادی مہر کے لیے پیسے نہیں ہے تو پیسوں کا انتظام کرو، نہ کسی صحابی سے مانگا، نہ کسی پڑوسی سے مانگا، نہ کسی اپنے سے مانگا، نہ کسی بیگانے سے مانگا، حضور کا داماد اور چچا زاد بھائی اتنا غیرت مند تھا کہ اپنی زرا بیچنا تو گوارا کیا مگر کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا گوارا نہیں۔ مولا کائنات بتا رہے داماد ایسا ہونا چاہیے، زرا بیچنے والا تو ہو، گھر کی چیز بیچ کر تو مہر دے مگر بھیک مانگ کر مہر نہ دے۔ اور ہم بھکاریوں کو بیٹی دیتے ہیں، آپ کے داماد لوگ بھکاری ہے، اللہ ماشاءاللہ کا مطلب ہوتا ہے چند لوگوں کو چھوڑ کر سمجھانے کے لیے، ٹھیک، بھکاری ہیں، بھکاریوں کو بیٹی دیتے ہو۔ جو پہلے رشتہ طے کرنے بیٹھتے تو پوچھتے ہیں کہ منگنی پہ کیا دو گے، تو مانگنے والا تو بھکاری ہوتا ہے۔ مجھے حیرت ہے بھکاریوں کو بیٹی دینے میں شرم نہیں آتی اور محنت کشوں کو بیٹی دینے میں شرم آتی ہے۔ کوئی کتنا بھی کروڑ پتی ہو اگر وہ یہ کہے کہ منگنی پہ سونے کی انگوٹھی دو تو وہ کروڑ پتی نہیں، میری نظر میں بھکاری ہے، کیونکہ جو بھیک مانگے اسی کو تو بھکاری کہتے ہیں۔ بس فرق اتنا ہو گیا، جو نچلے درجے کے بھکاری ہیں وہ 10 روپے کی نوٹ مانگتے ہیں اور یہ بڑے بھکاری ہیں جو منگنی پہ سونے کی انگوٹھی مانگتے ہیں، شادیوں میں کاریں مانگتے ہیں، جہیز میں بھکاری تو یہ بھی ہے، بھکاری تو وہ بھی ہے، کوئی چھوٹی چیز مانگے یا بڑی چیز مانگے، بلکہ یوں کہہ دوں جو چھوٹی چیز مانگے وہ چھوٹا بھکاری ہے، جو بڑی چیز مانگے وہ بڑا بھکاری ہے۔ بھکاریوں کو دے رہے ہو بیٹیاں، بھکاریوں کو۔ اللہ کے رسول نے جس کا خود کا گھر نہیں تھا اس کو بیٹی دی، بھکاری کو نہیں دی۔ بلکہ ایک جملہ سن لیں، بھکاری کو نہیں دی بلکہ داتا کو دی، اور ایسا داتا ہے جو دنیا میں آنے سے پہلے ولایت بانٹتا ہے، جو خیرات میں ولایت دے دے وہ حضور کا داماد ہے۔ غور تو فرمائیں، معیار بدلو۔ میں جانتا ہوں کہ یہاں بیٹھے ہوئے لوگ جو ہے وہ شادی کے حساب سے بہت بڑی تعداد میں نہیں ہے، لیکن میرا اللہ اگر چاہے گا تو میری اس آواز کو وہ پوری دنیا میں پہنچا دے گا۔ جہاں ضرورت میں مشورہ دینا چاہتا ہوں، اپنی بیٹی کے لیے معیار کیا ہونا چاہیے؟ معیار 2 ہو، بس 2۔ نمبر 1 وہ ایمان والا ہو، ایمان والا ہو، دیندار ہو، اور نمبر 2 اتنا کما لیتا ہو کہ آپ کی بیٹی کو روٹی کھلا سکے اور عزت کے ساتھ اپنے گھر میں رکھ سکے، بس یہی اپنا معیار ہے۔ آپ دے کر تو دیکھو، کسی دیندار کا سلیکشن کر کے دیکھو۔ ابھی باپو نے کہا نا امیری غریبی لگی ہوئی، میں ابھی اگر وقت رہے گا، میرے پاس 1.25 گھنٹے کا ٹائم تھا جس میں سے 15 منٹ گزر گئے، گھنٹہ بھر بچا ہوا ہے، تو اگر وقت رہے گا اولاد، اور میرے نبی نے فرمایا تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی۔ اس لیے آقا نے جب فرما دیا کہ جو صرف دولت دیکھ کر کے نکاح کرے گا اللہ اس پر غربت مسلط فرمائے گا، جو صرف سفید چمڑی اور حسن دیکھ کر کے نکاح کرے گا اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ اس کو بھی جو ہے امتحان اور آزمائش میں مبتلا فرما دے گا، جو صرف حسب اور نسب دیکھ کر مبتلا جو نکاح کرے گا اللہ اس کو بھی دنات میں گرفتار فرما دے گا، اور جو دینداری دیکھ کر نکاح کرے گا آقا ارشاد فرماتے مفہوم حدیث ہے دنیا میں بھی اللہ اس کو برکت عطا کرے گا اور آخرت میں بھی اللہ اس کو برکت عطا کرے گا۔ یہ رسول اللہ کا فرمان ہے۔ نکاح حضور کی سنت ہے، سب چلا رہے ہیں نکاح حضور کی سنت ہے، حضور کی نکاح حضور کی سنت ہے۔ سنت ہے کتنی، کہاں، کدھر ہے وہ سنت، کدھر ہے سنت؟ نکاح کی آغاز سے لے کر اینڈ تک سنت کہاں ہے؟ رق جگہوں کی محفل میں تو جوا کھیلا جا رہا ہے، کہاں ہے سنت؟ رشتہ طے کرتے وقت جواری شرابی نہیں دیکھا جا رہا ہے، نمازی بے نمازی نہیں دیکھا جا رہا ہے، دیندار دنیا دار نہیں دیکھا جا رہا ہے۔ کہاں ہے سنت؟ حضور کی سنت ہے کہاں؟ 1 منٹ ہے بس، پورے نکاح میں سنت صرف 1 منٹ ہے بس۔ 1 منٹ کے لیے اسلام اور سنت ہمارے درمیان آتی ہے پھر چلا جاتا ہے۔ وہ یہ ہے، وہ بھی مجبور ہے، پتہ نہیں
کہ اگر ایسا نہیں کریں گے تو نکاح ہی نہیں ہوگا. قاضی کو بلاتے ہیں, ایجاب و قبول کراتے ہیں, وہ خطبہ بس وہ 1-2 منٹ جتنا بس اتنا ہی, اس میں بھی کوئی خطبہ سنتا نہیں سنتے خطبہ. کوئی آئس کریم کھا رہا ہے, کوئی بات چیت کر رہا ہے, کوئی ہنسی. کچھ تو اتنے مغرور آتے ہیں اللہ اکبر کہ ان کے خطبہ ہو رہا ہوتا ہو تو وہ منہ میں منہ کسی کے ڈال کے بات کر رہے ہوتے ہیں. وہ خطبے کی طرف توجہ. یاد رکھنا, خدا کے ذکر سے تکبر کرنے والوں, میرے اللہ کی شان یہ ہے کہ جب وہ کسی پر نگاہ غیرت ڈالتا ہے تو اس کو نشان عبرت بنا دیتا ہے. خدا کے ذکر سے تکبر کرتے ہیں لوگ. مولوی سے خطبہ کیا سنیں گے؟ مولوی کو نہ دیکھو, اللہ کے ذکر کو دیکھو. اور مولوی کوئی چھوٹا موٹا آدمی ہے, مولوی کا مطلب ہوتا ہے اللہ والا. کیا بات ہے, جو اللہ والا ہے اس سے اللہ کا ذکر سننے میں تمہیں شرم آتی نہیں. جس وقت خطبہ ہو رہا ہو سب اس ایک اٹینشن ہو جائے, چاہے خطبہ جمعہ ہو, چاہے خطبہ نکاح ہو, چاہے خطبہ عیدین ہو, کوئی خطبہ ہو اس کو توجہ کے ساتھ سنو. دین کہیں نظر نہیں آتا. تو میں آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ سب مسلمان دولت, حسب اور نسب اور جو ہے وہ خوبصورتی کو پرائرٹی دینے کی بجائے دینداری کو پرائرٹی, بلکہ دین تو یہاں تک کہتا ہے اگر کوئی کالی کلوٹی لڑکی بھی ہو اس کو بھی اپناؤ. یہ میں بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں, اور یہ میں اپنی بات نہیں, حضور علیہ السلام کی بات کہہ رہا ہوں. متقی پرہیزگار لڑکی اگر ہو اور اس کا رنگ اچھا نہ ہو اس کو اپنا لو. یہ سوچ کر کے اس کو کوئی نہیں اپنائے گا تو میں نے اپنا لینا, اس کی آبرو بچا لینا ہے. آپ جانتے ہیں اللہ اس کی برکت قیامت تک آپ کی نسلوں کو عطا فرمائے. مجھے یہاں پر ایک بات یاد آ رہی ہے, میں آگے بڑھ رہا ہوں تیزی کے ساتھ. دنیا میں پہلا سید ہے ایسا جو نجیب الطرفین ہے. میری بات اگر نہیں سمجھ میں آئے تو تھوڑی سی مجھے اشارہ کرنے میں اس کو اور واضح کروں گا. نجیب الطرفین سید اس کو کہتے ہیں کہ جس کی ماں امام حسن کی اولاد سے ہو اور باپ امام حسین کی اولاد سے ہو, یا باپ حسینی ہو ماں حسنی ہو. یعنی جہاں حسنی حسینی سید, ماں بھی سید باپ بھی سید, ایک حسنی اور ایک حسینی, یعنی جب دونوں سید ہو وہ بھی حسنی حسینی, تو جب دونوں سے جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو نجیب الطرفین کہتے ہیں. یہ سیدوں کی سب سے اعلیٰ قسم ہے. یہ سیدوں کی سب سے, سارے سید قابل تعظیم ہے, لیکن وہ سید جس کی ماں سید ہو لیکن حسنی یا حسینی ہو اور باپ یعنی دونوں الگ الگ, ایک امام حسن اور ایک امام حسین سے ہو, جب دونوں ملتے تو اس کو نجیب الطرفین کہتے ہیں. اور روئے زمین پر نجیب الطرفین سب سے پہلا سید جو ہے اس کو دنیا کہتی عبداللہ المحض. یہ پہلا سید ہے نجیب الطرفین جس کو عبداللہ المحض. محض کہنے کی وجہ یہی ہے کہ اللہ کا یہ وہ بندہ ہے جس نے حسنی حسینی نسب کو ایک ساتھ جمع کیا ہے. سوچو کتنی عزت ہوگی. ہم عام سادات کی اتنی عزت کرتے ہیں, تو یہ کون ہے عبداللہ المحض؟ عبداللہ المحض کے والد کا نام ہے حسن المثنی, اور ان کے والد کا نام ہے امام حسن, اور ان کے والد کا نام ہے سیدنا علی, اور ان کی جو امی عبداللہ المحض کی, ان کی امی کا نام ہے سیدہ سغرا, اور سغرا کے والد کا نام ہے امام حسین, اور ان کے والد کا نام ہے مولا علی. یعنی بی بی سغرا کے بیٹے اور امام حسن مثنی کے, یعنی یہ وہ سید ہیں اللہ اکبر کے جن کے نانا امام حسین ہے اور جن کے دادا امام حسن ہے, اور ان کے نانا بھی اور دادا بھی مولا علی ہے. نانا بھی ہے اور دادا بھی ہے. ان کی نانی بھی سیدہ فاطمہ ہے اور دادی بھی سیدہ فاطمہ ہے. یہ ایسا نجیب الطرفین سید ہے. رسول اللہ نانا بھی ہے, رسول اللہ دادا بھی ہے. کیا وہ شہزادہ ہوگا؟ پہلا سید نجیب الطرفین. کتنے بڑے بڑے مدینہ منورہ کے لوگ اپنی بیٹیاں ان کو دینے تیار تھے. مالدار بھی تھے, عالم بھی تھے, نجیب الطرفین سید بھی تھے. کیا کوالٹی تھی. کسی امام کی کسی کی بیٹی سے نکاح نہیں کیا, ایک حبشیہ کنیز سے نکاح کیا. حبشیہ لوگوں نے کہا اتنی خوبصورت لوگ بیٹیاں دے رہے تھے بڑے بڑے خاندان کے, آپ نے نہیں کیا. ایک یہ حبشیہ جو کالے رنگ کی ہے, موٹے ہونٹے بڑے دانت ہیں, فرمایا یہ موٹے ہونٹ اور بڑے دانتوں کو تو قبر کی مٹی بننا ہے, اس سے ہمیں کیا لینا. اصل بات یہ ہے کہ میں نے دیکھا کہ
کہ خوبصورت اور بڑے گھرانوں کی بیٹیاں اس حبشیہ کی طرح متقی نہیں تھی، تو میں نے رنگ پر تقوی کو ترجیح دیا، کیونکہ میرے گھر میں جو بیٹا پیدا ہو وہ مجھے خوبصورت نہیں چاہیے، مجھے خوب سیرت چاہیے۔ خوبصورت ماں خوبصورت بیٹے کو جنم دے یہ ضروری نہیں ہے، لیکن نیک ماں متقی بیٹے کو جنم دے گی تو مجھے سفید چمڑی کی اولاد کی ضرورت نہیں ہے، مجھے تو متقی چمکتے ہوئے دل والی اولاد کی ضرورت ہے۔ اور اس حبشیہ کنیز سے جو بیٹا پیدا ہوا اسی بیٹے کا نام موسیٰ رکھا گیا، اور اس موسیٰ کو موسیٰ الجون کہا گیا۔ جون کے معنی ہوتا ہے کالا۔ حضرت موسیٰ کو کالا رنگ، ماں پر چلے گئے تھے، رنگ کالا تھا، لیکن ان کو کوئی اس میں شرم نہیں آئی کہ میرا بیٹا کالا ہے۔ اللہ اکبر، بیٹا رنگ کے اعتبار سے کالا تھا عبداللہ المحض کا بظاہر، لیکن تقوی میں اس کا کوئی مقابلہ نہیں کرتا تھا۔ اسی موسیٰ کے یہاں ایک بیٹا پیدا ہوا، توجہ کرے، اسی کو کہتے ہیں تقوی کی برکت۔ کسی اللہ اکبر نامقبول صورت والی اور اعلیٰ سیرت والی کو اپنانے کا انعام کیا ہے؟ اسی موسیٰ الجون سے جو بیٹا پیدا ہوا اس کا نام عبداللہ رکھا گیا، اس سے جو بیٹا پیدا ہوا اس کا نام موسیٰ ثانی رکھا گیا، اس سے جو بیٹا پیدا ہوا اس کا نام سید محمد رکھا گیا، اس سے جو بیٹا پیدا ہوا اس کا نام سید داؤد رکھا گیا، اس سے جو بیٹا پیدا ہوا اس کا نام جو ہے اللہ اکبر عبداللہ رکھا گیا، اس سے جو بیٹا پیدا ہوا اس کا نام جو ہے یحییٰ زاہد رکھا گیا، اس سے جو بیٹا پیدا ہوا اللہ اکبر اس سے عبداللہ الحنبلی رکھا گیا، اس سے جو بیٹا پیدا ہوا اس کا نام ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رکھا گیا، اس سے جو بیٹا پیدا ہوا اس کا نام شیخ عبدالقادر جیلانی سلطان الاولیاء رکھا گیا۔ یہ ہے ایسی عورتوں کو اپنانے کی برکت جسے کوئی نہیں اپناتا، بلکہ اس کی برکت بھی سنیں۔ دنیا وہ ہے، یہ دنیا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے بہت خوبصورت عورتیں شوہروں کو دھوکہ دے جاتی ہیں، لیکن بہت ساری عورتیں ایسی ہوتی ہیں جن کی صورت بہت اچھی نہیں ہوتی، لیکن وہ خوبصورت عورتوں سے زیادہ اپنے شوہر سے پیار کرتی ہیں۔ یہ ایسا ہو جائے تو صبر سے کام لیا کر۔ اور یہ دنیا ہے، دنیا میں ہر من کی چاہیے چیز نہیں۔ ایک بات یہاں یاد آ گئی، اور ایک بہت بڑے فلسفی تھے، بہت بڑے فلسفی، منطقی تھے، منطقی۔ ان کو بہت خوبصورت بیوی مل گئی تھی، اور وہ خود بہت چھوٹی ناک تھی اور بڑے، یعنی کہ شکل ان کی بہت خوبصورت نہیں تھی، بلکہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، توہین کی نیت سے نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ نیتوں کو جانتا ہے۔ ان کی صورت دیکھ کر کے اگر بچے دیکھیں رات میں تو ڈر جائے، ایسے منطقی تھے وہ۔ لیکن جب گھر میں آتے تھے تو اپنی بیوی سے کہتے تھے کہ تو بھی جنتی ہے اور میں بھی جنتی ہوں، ہاں تو بھی جنتی ہے اور میں بھی جنتی ہوں۔ روز کا معمول تھا، تو بھی جنتی ہے میں بھی جنتی، تو بھی جنتی۔ ایک دن خدا کا کرنا زگ زگ ہو گئی، گھر میں زگ زگ ہو گئی، تک ہو گئی۔ یہ گھر گھر کی کہانی ہے۔ مجھے اگر کوئی کہنا کہ میرے گھر میں بیوی سے کوئی جھگڑا نہیں ہوتا تو میں نہیں مانوں گا۔ اس کی وجہ یہ کہ جب ابراہیم علیہ السلام کے گھر میں زگ زگ ہو سکتی ہے تو آپ تو کوئی سلام ہی نہیں ہو۔ جب علیہ السلام کے گھر میں زگ زگ ہے، رضی اللہ رحمت اللہ علیہ کے یہاں جو جن کو کہا جاتا ہے ان کے گھر میں زگ زگ ہے، تو ہم تو نہ رضی اللہ میں ہے، نہ رحمت اللہ علیہ میں، نہ علیہ السلام میں، پھر ہمارے گھر میں کیوں نہ ہو؟ بہرحال یہ ایک الگ چیز ہے۔ تو ایک دن زگ زگ ہو گئی، بیوی آ گئی غصے میں، تو پھر آئے تو پھر وہی بات گئی کہ تم بھی جنتی ہو میں بھی جنتی۔ تو بیوی نے کہا یہی ایک پہاڑا پڑھتے رہو گے، کبھی بتاؤ گے بھی کہ جنتی میں کیوں اور تم کیوں ہیں؟ بولے دیکھو میری صورت کیسی ہے، جب جب تمہاری نظر میرے چہرے پہ پڑتی ہوگی تو میری وہ صورت جو ڈراؤنی ہے تم اس کو دیکھ کے صبر کرتی ہوگی، تو اللہ اس صبر کے بدلے تمہیں جنت عطا فرمائے گا، اور تم ہو بہت خوبصورت، تو جب جب میں تمہیں دیکھتا ہوں تو میں شکر کرتا ہوں، اس شکر کے بدلے بھی اللہ مجھے جنت عطا فرمائے گا۔ تو تم صبر کر کے جنتی ہو گئی، میں شکر کر کے جنتی ہو۔ یہ دنیا ہے۔ تو میری گزارش ہے کہ اپنے دامادوں کو ڈھونڈو، شرابی نہ ہو، جواری نہ ہو، اس لیے کہ شرابی اور جواریوں کو بیٹی دینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھ سے جہنم میں جھونکیں، اپنی بہن کو۔ اور رشتے کرنے میں یوں بھی جلدی مت کیا کرو،
چیک کیا کرو، تحقیق کیا کرو واقعی دینداری ہے کہ نہیں۔ اور ایک بات یاد رکھنا، جو لوگ شراب پیتے ہیں، نشہ کرتے ہیں، اللہ ان کے دل کو بے مروت کر دیتا ہے۔ ایک حدیث میں آپ کے سامنے ایسے ہی بیان کروں کہ میرے علم میں اس سند کی کوئی حدیث نہیں گزری، میرے علم، کسی اور کے علم میں ہوگا تو ہوگا لیکن میرے علم میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا جبریل سے، جبریل نے بیان کیا میکائیل سے، اسرافیل سے، اسرائیل سے، یعنی یہ چاروں مقرب فرشتے اس کے راوی ہیں، اور انہوں نے بیان کیا رسول اللہ سے۔ یہ ہے، یعنی اس حدیث کی سند میں چاروں رسول ملائکہ ہیں جو تمام ملائکہ میں سب سے افضل ہے، اور انہوں نے چاروں نے قسم اٹھا کر کے کہا کہ یا رسول اللہ، اللہ کی عزت کی قسم، اللہ نے ہمیں بتایا کہ جو نشہ کرتا ہے وہ اللہ کے نزدیک بت پرست کی طرح ہے۔ جو شرک کرتے ہیں، بت پرستی کرتے ہیں، اللہ کے نزدیک نشہ کرنے والے بت پرستوں کی طرح ہے۔ قیامت کے دن وہ سور اور بندروں کی شکل میں اٹھیں گے، لوگوں کی کانوں پہ جو نہیں دیں گی۔ یہ اللہ کے رسول نے تو یہاں تک فرمایا اگر نشہ کرنے والے محفل میں آئے تو انہیں عزت کی جگہ مت دو۔ جس نے نشہ کرنے والوں کو عزت کے ساتھ محفل میں بٹھایا، قیامت کے دن اللہ اس کو اندھا اٹھائے گا۔ یعنی ان کو عزت کی جگہ دینے کی ضرورت، بائیکاٹ ہونا چاہیے ان لوگوں کا تاکہ لوگوں کے لیے عبرت ہو۔ لیکن مال 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 کے چکر میں آج کل اگر شریف آدمی نیک اللہ والا ہے تو کوئی اس کو جگہ نہیں دیتا، ہاں، لیکن اگر مالدار لوگ زانی ہو، شرابی ہو، ان کو عزت کے ساتھ۔ بلکہ ایک بات مجھے یہاں ایک اور بھی عرض کرنی ہے، حالانکہ یہ عنوان نہیں ہے لیکن میرے دماغ میں جو بات آتی میں کہہ دیتا ہوں، کیونکہ کل کس نے دیکھا، امانت ہے علم، جو بات دل میں آئے کہہ دینا چاہیے۔ آج کل مسجدوں کے اور مدرسے کے ٹرسٹی شریف اور غریبوں کو نہیں بنایا جاتا، مالدار ہے، زانی ہے، شرابی ہے، سود کھاتا ہے، کچھ بھی کرتا ہے اور محلے میں دادا گیری کرتا ہے، ان لوگوں کو بنایا جاتا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے زیادہ تر یہ ہے بھائی۔ اور پھر حال یہ ہے کہ جمعہ کی 2 رکعت کے علاوہ ٹرسٹی صاحب آتے نہیں، اور امام پر رعب لگاتے ہیں۔ جب تک شریف لوگ، متقی اور پرہیزگار لوگ مسجد کے ٹرسٹی بنتے رہے تب تک مسجدوں میں یہ فتنے نہیں تھے۔ آج ہم شرافت نہیں، ٹرسٹی شپ کے لیے شرافت نہیں دیکھتے ہم لوگ، اور جن لوگوں کا غسل اور وضو بھی درست نہیں ان کو امام اور مؤذن پہ مسلط کر دیتے ہیں۔ کیا ہے یہ قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ اسی طریقے سے جب نکاح میں وکیل بنائیں گے، گواہ بنائیں گے تو نیک لوگوں کو نہیں بنائیں گے۔ جو مالدار ہوگا، جس کی خاندان میں ڈکٹیٹرشپ چلتی ہوگی، یا جو خاندان کا ہٹلر ہوگا، اس کو لا کے بٹھاتے ہیں، چاہے داڑھی ہو یا نہ ہو۔ یعنی دین رہ نہیں گیا، بہت معذرت کے ساتھ برا مت ماننا، میں معافی چاہتا ہوں، دین رہ نہیں گیا، دین کی کوئی اہمیت نہیں رہ گئی۔ ہم نے خود دیکھا ہے شادیوں کے اندر، اگر کوئی جج آیا ہے، داڑھی نہیں ہے چہرے پر، کوٹ پہنا ہوا ہے، اس کے لیے شادی والا کرسی خالی کرے گا، مسجد کا امام کھڑا ہے وہ کھڑا رہے گا۔ آپ کہتے ہیں پوری دنیا میں کٹ رہے، مر رہے، تباہ ہو رہے، برباد ہو رہے۔ میں نے کہا جس قوم کے نزدیک کوٹ کی تو عزت ہے لیکن قرآن کی عزت نہیں ہے، وہ قوم اگر مرے گی نہیں تو کیا ہوگا؟ ہم یہ نہیں کہتے کوٹ کی عزت نہ کرو، بالکل کوٹ ہمارے نزدیک عزت والی، ہم اس کی اس کو ذلیل نہیں کرتے، اس کی بے عزتی نہیں کرتے، لیکن یاد رکھنا سب کی عزت سے بڑھ کر اللہ کے قرآن کی عزت۔ جس کے سینے میں انسان کی لکھی ہوئی کتابیں ہیں تم ان کے لیے تو کرسیاں چھوڑتے ہو، جس کے سینے میں اللہ کی کتاب ہے اس کے لیے بھی چھوڑتے ہو۔ یہی نہ کہ وہ غریب ہے، وہ مفلس ہے، وہ جو ہے وہ زکات اور صدقات کھا کر کے اس نے پرورش پائی ہے۔ اللہ اکبر، سن لو اللہ کے بندو، کم سے کم اس 6 فٹ کے انسان کی نہیں، اس کے سینے میں محفوظ قرآن کی تو عزت کر لی ہوتی۔ جب تک مسلمان یہ کرتے رہے اللہ نے مسلمانوں کو عزت دیا، وقار دیا، شان دیا، شوکت دیا۔ جب سے یہ ہو گیا، اور یہ تو آپ کی مجبوری ہے جلسوں میں مولویوں کو منبر پہ بٹھانا، اگر یہاں بھی آپ کا بس چلے تو آپ یہاں بھی علماء کو نہ بٹھائیں، یہاں بھی آپ لا کر کے دارمندوں کو بٹھائیں، شرابی کبابیوں کو بٹھائیں، کیونکہ آج آپ کے نزدیک سب کچھ دولت ہے، سب کچھ دولت۔ یاد رکھنا اگر سب کچھ دولت ہو گیا تو فرعون میں ہم میں فرق کیا ہے، نمرود میں ہم میں فرق کیا ہے، وقت نصر ہم میں فرق کیا ہے؟ آپ کو پتا ہے ایک مرتبہ آئیے اللہ کے رسول کا اسلوب کیا تھا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس مکے کے مالداروں نے کہا آپ کے پاس تو بلال جیسا بیٹھتا ہے، صہیب رومی جیسا بیٹھتا ہے، یہ بیٹھتا ہے، وہ بیٹھتا ہے، اور ان کے بدن میں سے انہوں نے کہا میں نہیں کہہ رہا ہوں، میرے نزدیک تو وہ بہت عزت والے، ان کے پیروں کا غبار میرے لیے کفن
میں اگر رکھ دیا جائے تو انشاءاللہ نجات کا ذریعہ ہے. بلال حبشی ہو، صہیب رومی ہو، یہ اللہ والے لوگ ہیں اور یہ میرے محبوب کے منظور نظر ہیں، اور ہمارے لیے تو وہ ہیں کہ ان کی جوتیاں ہمارے سروں کا تاج ہے. میرے لیے نہیں بلکہ اولیاء اللہ بھی یہی کہتے رہے، بڑے بڑے مقربین یہ کہتے رہے، لیکن ان ظالموں نے کہا، مالداروں نے گھمنڈ میں، کہ ان کے پسینے کی بدبو آتی ہے، غریب لوگ آپ کے پاس گھس کر کے بیٹھے رہتے ہیں، اگر آپ ان کو ہٹا دیں ان غریبوں کو، ہم مالدار لوگ آپ کے پاس آ کر کے بیٹھے. اللہ کے رسول علیہ السلام سے بات رکھی گئی. ابھی یہ بات پوری نہ ہوئی تھی کہ بلبل سدرہ زمین پر ہے. یا رسول اللہ ایسا مت کرنا، اللہ کا حکم ہے کہ آپ ان غریبوں کے ساتھ ہی بیٹھنا، ان مالداروں کی وجہ سے ان غریبوں کو آپ اپنے پاس سے مت ہٹائیے گا. یہ وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ اللہ نے آپ کو بیٹھنے کا حکم عطا فرمایا. یہ ہے، اس لیے میں آپ سے پہلی گزارش کروں گا، خاص طور پہ بہنوں سے، عورتیں اس معاملے میں بہت ضدی ہے. جھوپڑا ہے، کیا دیکھ کے دے رہے ہیں؟ جھوپڑا ہے. جھوپڑا دیکھ کے مت دو، شوہر دیکھ کر دو. آپ کی بیٹی کے لیے تو جھوپڑا ہی تو ہے، رسول اللہ کی شہزادی کے لیے تو جھوپڑا بھی نہیں تھا، جھوپڑی بھی نہیں تھی، لیکن داماد جو ڈھونڈا تھا، فرمایا تھا فاطمہ میرے خاندان میں اس سے بہتر کوئی نہیں ہے، میری بیٹی میں تجھ سے بہتر کوئی نہیں، بلکہ اب جملہ سن لے، میرے گھر میں تجھ سے بہتر کوئی نہیں ہے اور میرے خاندان میں اس سے بہتر کوئی نہیں ہے. نبی کے گھر کی سب سے بہتر بیٹی اور خاندان نبوت کا سب سے بہتر شہزادہ، جب یہ دونوں مرج البحرین ملتے ہیں تو قرآن کہتا ہے یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان، پھر حسن اور حسین جیسے شہزادے زمین پہ تشریف لاتے ہیں. بتائیں تو صحیح نا. تو یہ ہے، تو پہلی چیز رشتے دیکھو، رشتے آ رہے ہیں، آپ کو آئینہ کھٹانا پڑے گی دنیا داری کی. اور اگر یہی ایک بات آ گئی تو مجھے ایک بات اور یاد آ گئی اسی پر، کہ کس نے کیسے کیسوں کو رشتے دیے ہیں. اور ایک بات بہنوں سے بھی کہتا ہوں، اگر مالدار باپ کی بیٹی ہو اور غریب کے ساتھ رشتہ ہو گیا تو ناک مت چڑھانا، اس کے ساتھ نباہ کرنا. آقا فرماتے ہیں جو مالدار گھر کی بیٹی غریب شوہر کے ساتھ نباہ کر لے اور صبر کر لے، ایسی عورتیں جنت میں میری پڑوسی بنائی جائے گی. میں امام حسین کو تو کبھی غریب کہہ بھی نہیں سکتا، وہ غریب تھے بھی نہیں، لیکن کربلا کے 3 دنوں میں یا سفر کربلا میں جو مصیبتیں آئی ہے، اس امام کی چاروں بیویاں ساتھ میں تھی کربلا میں، لیکن امام کی وہ بیوی جس سے ہم شہربانو سرکار کہتے ہیں، یہ بادشاہ کی بیٹی تھی، اور اچانک بادشاہ بننے والے کی بیٹی نہیں تھی. ایسا نہیں ہوا تھا کہ ان کے ابا چائے وغیرہ کوئی بیچتے تھے یا بھنگار کا دھندا کرتے تھے اور اچانک جو وہ بادشاہ بن گئے تھے، ایسا نہیں ہوا تھا. یعنی ان کے ابا بھی بادشاہ تھے، 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 یعنی نسل میں اوپر سینکڑوں سال تک بادشاہت رہی. ہاں، ایک یہ ہوتا ہے نا کہ اچانک کسی کو کچھ مل جائے، جیسے کوے کو، یہ وہ یوں کہتے ہیں، ہمارے یہاں یہ کہتے ہیں کہ چوہے کو ہلدی ملی تو پنساری کی دکان کھول دی. تو ایسا نہیں تھا، یعنی وہ پورا خاندان بادشاہ. تو اب جو لوگ اوپر سے بہت مالدار آتے ہیں نا، یعنی جو سونے کا چمچہ لے کر کے پیدا ہوتے ہیں، ان کے مزاج بڑے نازک ہوتے ہیں. لیکن شہربانو، باپ بادشاہ، دادا بادشاہ، پر دادا بادشاہ، لکڑ دادا بادشاہ، دکڑ دادا بادشاہ، پکڑ دادا بادشاہ، یہ سب بادشاہوں کی بیٹی تھی. لیکن کربلا میں بیویوں میں سب سے زیادہ جس نے سپورٹ کیا تھا اسی کو شہربانو کہتے ہیں. یعنی یہ نہیں کہا کہ میں بہت آرام کی زندگی گزار چکی ہوں، اب کربلا میں تمہارے ساتھ تمبو میں رہوں گی، خیمے میں رہوں گی، نہیں، بلکہ سب نے سپورٹ کیا. لیکن سب سے زیادہ بیویوں میں جس کا سپورٹ تھا اسے شہربانو کہتے ہیں. خدا نے انعام کیا عطا کیا؟ شوہر کی مصیبت میں صبر کا انعام یہ تھا کہ سیدہ فاطمہ کے بعد سب سے زیادہ امام جس کی نسل میں پیدا ہوئے ہیں اسے سیدہ شہربانو کہتے ہیں. جتنے گوشت شہربانو کی نسل میں ہے سیدہ فاطمہ کے بعد، اتنے گوشت کسی کی نسل میں نہیں. یہ ہے شوہر کا ساتھ. آج تو شوہر کے تھوڑے سے اچھے دن چلے جائیں تو ہماری بچیاں گھر سے ایسے نکلنا چاہتی ہے جیسے جو ہے وہ باغ میں خزاں آئے تو تتلیاں جیسے نکل کے خاموشی سے چل دیتی ہے. اس طریقے سے یاد رکھنا، شوہر کے ساتھ نباہ کر، کیونکہ ہمارے یہاں نکاح کا مطلب کیا ہے؟ نکاح کا مطلب یہ ہے کہ زندگی کا ساتھی بنے. اور ایک بات بتاؤں، ہمارے یہاں جنم تو نہیں ہے،
ایک ہی جنم ہے، لیکن ہمارے یہاں جو بیوی ہے، بیوی، توجہ کرنا، جنم ہمارے ایک ہی جنم ہے، لیکن بیوی وہ ہے اگر وہ شوہر کے ساتھ وفا کر لے تو دنیا میں بھی ساتھ رہے گی اور جنت میں بھی ساتھ رہے گی۔ اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جنت میں جو بیوی ساتھی بن جائے، جو بیوی جنت میں، تو جنت تو کبھی ختم ہی نہیں ہونا ہے، جنت کی زندگی کبھی ختم ہی نہیں ہونا ہے۔ اس لیے بیویوں کو چاہیے کہ وفا کرے اپنے شوہر، اور شوہروں کو بھی چاہیے کہ بیویوں کے ساتھ وفا کریں۔ آج کل کے شوہر لوگ کیا ہے پتہ ہے، ایک بچہ دو بچہ ہو گیا، میں حیا کے پردے میں بات رکھ رہا ہوں لیکن رکھوں گا ضرور، کیونکہ ڈاکٹر کا کام ہی ہوتا ہے وہی دوا دینا۔ ڈاکٹر نہ اپنی پسند کی دوا دیتا ہے نہ مریض کی پسند کی دیتا ہے، ڈاکٹر ضرورت کی دوا دیتا ہے۔ میری حیثیت آپ کے ڈاکٹر کی سی ہے، تو اس لیے مجھے معاف کیجیے گا اگر برا لگے تو، لیکن ایک دو بچے ہو جاتے ہیں جی بھر جاتا ہے، ادھر جھانک رہا ہے ادھر تاک رہا ہے، اس سے ناجائز تعلق، اس پڑوسن سے، اس بھابھی سے، اس سے، یہ اسے سب کرنا، یہ حرام ہے۔ اور یہ صرف حرام ہی نہیں ہے، یہ کسی پہ ظلم ہے، یہ کسی کی زندگی سے کھلواڑ ہے۔ پھر بیوی بستر پہ تڑپتی رہتی ہے، یہ مزے کرتے رہتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، یاد رکھنا، کسی کی زندگی سے کھلواڑ کرو گے تو پہاڑوں جیسی نیکیاں لے کر آؤ گے تو بھی جہنم میں جاؤ گے۔ کچھ تو ایسے ہوتے ہیں کہ ایک دو بچہ 5-10 سال گزرنے کے بعد بدل دو یار، طلاق دے دو۔ عورت تو پیر کی جوتی ہے، عورت پیر کی جوتی کبھی نہیں ہے۔ اسلام نے عورت کو پسلی قرار دیا ہے، بائیں پسلی، دل کے قریب کی پسلی۔ یاد رکھنا، سب سے کمزور ہڈی پورے جسم میں پسلی کی ہوتی ہے، پسلی سے کمزور ہڈی کوئی نہیں ہوتی، لیکن سب سے زیادہ بڑا کام اگر کوئی کرتا ہے تو وہ پسلی کی ہڈیاں ہی کرتی۔ کیا کرتی ہے پتہ ہے؟ پسلی کی ہڈیوں کا پنجرہ دل کی حفاظت کرتا ہے۔ اس سے پتہ چلا عورت کمزور ضرور ہے، لیکن جیسے دل کی حفاظت پسلیاں کرتی ہے، ویسے پورے معاشرے کی حفاظت کرنے کا کام اللہ نے عورت کو سونپا ہے۔ طلاق دے دو یہ کہتے ہیں لوگ۔ یاد رکھنا، کسی کی بد دعا انسان کو تحت الثری تک لے جاتی ہے، اور کسی کی دعا انسان کو عرش اعظم پر اٹھاتی ہے۔ اس لیے یہ جو آج نوجوانوں میں نا پسند نہیں ہے، تو آپ نے پہلے نہیں دیکھا تھا، اب آپ کو شادی کے بعد سمجھ میں آتا ہے پسند نہیں ہے۔ زندگی گزارنے کے بعد اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، جس نے چڑیا کی زندگی سے کھیلا ہوگا، فقی لکھتے ہیں، یہ حدیث فقی نے لکھا ہے، کیا قیامت کے دن چڑیا جب اللہ کی بارگاہ میں، چھٹاک بھر کی چڑیا اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرے گی، مولا اس نے میری زندگی کو تباہ کیا تھا، اس کی فریاد بجلی کی کڑک کی طرح ہوگی، بجلی کی کڑک کی طرح، اور اللہ فرمائے گا آج ہر ایک کو انصاف دیا جائے گا، ایک چڑیا کی فریاد پر ایک پہاڑوں جیسی نیکیوں والوں کو منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ آج یہ بات بہت ہے، شادی کے بعد لڑکیاں کہتی ہیں مجھے لڑکا پسند نہیں، لڑکا کہتا ہے مجھے لڑکی پسند نہیں ہے۔ یاد رکھیے آپ نے پہلے نہیں دیکھا تھا، آپ کہہ رہے ہیں ہم تو مہر بھی دے دیں گے اور اتنی رقم دے دیں گے، اتنی توڑی کر لیں گے۔ یاد رکھنا، رقم سے ہر چیز کو نہیں تولا جا سکتا۔ لاکھوں روپیہ دو گے، کیا اس کا لوٹا ہوا شباب بھی اس کو لوٹا سکو گے؟ یہ شباب بازار میں ملتا ہے نہیں۔ یاد رکھنا، کسی کے ساتھ کیا ہوا ظلم نسلوں کو تکلیف پہنچاتا ہے، نسلوں کو۔ میں ایک خاندان جانتا ہوں، ایک خاندان جس میں 5 بھائی، 5 بھائیوں میں کسی بھائی کو بیٹا نہیں ہوا، بہت منتیں کی، مرادیں کی، بہت دعائیں کی، کسی کو بیٹا نہیں ہوا۔ میں نے جب اپنے استاد سے معلومات لی تو انہوں نے بتایا کہ بیٹا ان کے یہاں ایک بیٹا پیدا ہوا تھا، وہ پاگل تھا، انہوں نے اس بیٹے کو مار ڈالا، اس کی سزا میں قدرت نے ان کے یہاں سے بیٹے پیدا کرنا اٹھا لیا۔ ظلم کی داستان بہت تلخ ہوتی ہے، یاد رکھنا، اور اچھی طرح یاد رکھنا، اللہ کو ظلم پسند نہیں ہے۔ 2 آوازیں ہیں جو خدا کے عرش کو ہلا دیتی ہے، ایک جب یتیم روتا ہے تو خدا کا عرش ہل جاتا ہے، اور جب مظلوم روتا ہے تو خدا کا عرش ہل جاتا ہے۔ بیویوں پہ ظلم کرتے ہو، ان کا حق ادا نہیں کرتے، اللہ کا عرش ہلنے والی باتیں یہ۔ اور طلاق کی باتیں، سالن میں نمک زیادہ ہونے پہ طلاق، گھر جلدی نہیں آئی تو طلاق۔ سوچو تو صحیح، میں تو کہتا ہوں مرد لوگ طلاق نہیں دیتے، طلاق ہمیشہ نامرد دیتے ہیں۔ یہ جملہ میں نے پورے ہندوستان میں کہا ہے،
जो मर्द होगा वो कभी तलाक निभा करो, ये मर्दों का काम है। कहा मौलाना मुंह चलाती है। मैंने कहा इब्राहिम खलीलुल्लाह ने भी अल्लाह से कहा था, अल्लाह सारा मुंह चलाती है। अल्लाह ने कहा इब्राहिम मैंने टेढ़ी पिछली से पैदा किया, उसे सीधा मत करो, सीधा करने जाओगे तो तोड़ दोगे और तोड़ना तलाक। जब सैयदा सारा इब्राहिम अलैहिस्सलाम से बातें, मैं तो ये नहीं कहूँगा मुंह चलाती थी मैं, लेकिन इतना जरूर नबी की माँ है, नबी की बीवी है और हम सब की माँ है सरकार सारा। लेकिन एक बार वो बहस करती थी, कहा अल्लाह ये मुंह चलाती, उन्होंने कहा था, मैं नहीं कहता हूँ। तो अल्लाह ने मैं इब्राहिम सब्र करो, दर्जात बुलंद हो। और एक बात आपसे कहूँ, किसी के भी सताने पर वो मर्तबा नहीं मिलता जो बीवी के सताने पे अल्लाह ताला इनाम अता करता है। सुन ले आप, बड़ी बात आ गई है, मैं बात समेटने लगा हूँ अब जल्दी से। आपने एक बड़ा मशहूर नाम सुना होगा, हज़रत सैयदी शेख अहमद कबीर रिफाई का नाम सुना। अगर नहीं सुना है तो पहले मैं उनका तारुफ करा दूं। ये वो हस्ती है जिनके बारे में गौस पाक ने फरमाया कि वो मारफत का समुंदर है। दूसरी बात इनकी सुन ले, जब ये रसूलुल्लाह की ज़ियारत के लिए मदीना शरीफ गए, सलाम किया तो कब्र अनवर से जवाब आई। जब इन्होंने कहा अस्सलामु अलैका या जद्दी, ऐ मेरे दादा मेरे नाना आप पे सलाम हो, तो जवाब आया वालेकुमुस्सलाम या वलदी, मेरे बेटे तुझ पे भी सलाम हो। इतने मकबूल थे अल्लाह की बारगाह में। अब जरा सुनते जाएं, आपको लुत्फ आ जाएगा। खुदा करे किसी के घर का माहौल संवर जाए, खुदा करे किसी के घर की जिंदगी संवर जाए। हम तो फकीर लोग हैं, कुछ नहीं कर सकते। जुमलों का के चंद फूल आपके दामन में इसलिए मुंतकिल कर देते हैं। अगर आपके घर में बहारें आ गई तो अल्लाह करे हमारी ज़िंदगी में बहारें आएंगी। आप खुश रहेंगे तो हम खुश रहेंगे, हुजूर की उम्मत खुश रहेगी तो हम खुश रहेंगे। सुन लो दिल के कानों से। आपने कहा अस्सलाम अलैका या जद्दी, आया और भी सैयदों को जवाब आया। किसी को आता है जवाब, कितने जाकर सलाम करते, सबको जवाब नहीं आता। सैयद सब होते हैं, सब शान वाले, सब इज्जत वाले, सब मकाम वाले। इस सैयद को क्यों जवाब आया मैं नतीजा आखिरी में पेश करूंगा, लेकिन तवज्जो से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। जवाब आया, ये मशहूर बात है, सबको पता है। कहा अस्सलामु अलैका या जद्दी, जवाब आया वालेकुमुस्सलाम या वलदी। का नाना जान ये सलाम तो आपने जवाब दे दिया, लेकिन आज मैंने जवाब ही नहीं सुनना, बल्कि मैंने तो आज आपसे मुसाफा भी करना है। आज मैं मुसाफा करना चाहता हूँ। सरकार ने कब्र अनवर से हाथ बाहर निकाल दिए और हुजूर ने उनसे मुसाफा किया। ये मकाम है उनका, ये मर्तबा है। उनके किसी मुरीद ने ख्वाब में देखा कि पीर साहब मकाम सिद्दीकियत पर फाइज हो गए। ये विलायत का बिल्कुल ऊपर का मकाम है, यानी इससे ऊपर मकाम नबूवत है। ठीक है, अब नबूवत के बाद सबसे बड़ा दर्जा कौन सा है? सिद्दीकियत का। नबूवत के बाद तो चूंकि किसी वली को तो नबूवत मिल नहीं सकती, नबूवत खत्म है, हुजूर के बाद कोई नबी नहीं हो सकता। किसी एतबार का नबी, अब कोई नया नबी पैदा नहीं हो सकता। जो कहता नबी आ सकता है वो भी काफिर है, जो कहता है आ गया वो भी काफिर है। इसलिए कि हमारे नबी के बाद अब किसी नबी की, नए नबी की जरूरत है ही नहीं। वजह उसकी ये है जो कामिल और अकमल बन करके आ गया, अब उससे कौन बढ़कर आ सकता है? भाई एक के बाद दूसरा है। मिसाल के तौर पर सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूं, अल्लाह अकबर। एक नात खा आया, मोहल्ले का बच्चा था, पढ़ के सुना गया, उसके बाद दूसरा आया, उसके बाद तीसरा आया, उसके बाद चौथा आया। तो जो आखिरी में नात खा होगा वो कौन आएगा? जो सबसे अच्छा पढ़ता वही आएगा ना। ऐसा तो नहीं होगा कि आप पढ़वा लें जो है वो किसी सबसे सुपरस्टार नात खा को और उसके बाद मोहल्ले के बच्चे को खड़ा कर दे। बोलो महफिल किरकिरी होगी कि नहीं होगी? होगी। इसलिए कि महफिल को उरूज से जवाल की तरफ नहीं ले जाते, जवाल से उरूज की तरफ ले जाते हैं। अरे जब तेरे स्टेज पर एक के बाद दूसरा उससे बेहतर आता है, तो कुदरत के मिंबर ने भी यही एक के बाद उससे बेहतर को लाया है। अब जब सबसे बेहतर आ जाता है तो जलसा ही खत्म हो जाता है, अब जलसा कायम नहीं रहता। तो जब तेरे स्टेज पे सबसे बेहतर आ गया तो जलसा खत्म हो गया। कुदरत ने अपने नबुव्वत के मिंबर पर सबसे बेहतर को लाके खड़ा कर दिया। न उन जैसी सीरत किसी की, न उन जैसी सूरत किसी की। तेरी सीरत, तेरी सूरत जमाने से निराली है, तेरी हर हर अदा प्यारे दलीलों बेमिसाल है। मुझे हैरत है, इतना खूबसूरत नबी छोड़कर लोग किसी काने को भी कबूल कर रहे हैं। गुलाम अहमद बेचारा है क्या? उसकी एक छोटी आंख एक बड़ी आंख है, लोग उसकी नबूवत भी मान। शकील बिन हनीफ है क्या? उसका मुंह देखो तो ऐसा लगे कि होटल का पच्चर भी इससे बेहतर होता है, लेकिन उसके बावजूद लोग उनके चक्कर में फंस रहे। मैंने कहा नादान, कम से कम हुस्न ही देख लिया होता। और वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्श जहां नहीं, यही फूल खान से दूर है, यही शम्मा है कि तुम्हारी। हम तो चैलेंज करते हैं, वल्लाह सीरत में और तकवे में और इल्म
دیکھتا بلکہ عزت خدا کی قسم حضور کو ہم نے نہیں دیکھا. صحیح النسب سادات کے چہرے دیکھ لو, ان جیسے ہزاروں میں کوئی نظر نہیں آتا. مدینہ منورہ میں 2 سادات تھے اور ایک غیر سادات میں سے ایک بندہ تھا. 3 لوگ تھے اور سوڈانی لوگ سید الشہداء میر حمزہ پہ ملنے ہیں. حالانکہ سادات کے چہرے کے رنگ سے زیادہ وہ بندہ جو تیسرا ساتھ میں تھا خادم, اس کا چہرہ گورا تھا. لیکن وہ جو سوڈانی لوگ تھے انہوں نے ان سادات سے دونوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ تمہارے چہرے کی نورانیت ہمیں کسی طرف اشارہ کرتی ہے. حالانکہ وہ بندہ وہاں سے زیادہ تھا. آپ غور کریں, اگر صحیح النسب سادات ہو تو ہزاروں میں پہچانے جاتے. جب 14 صدیوں کے بعد نور اور نورانیت کا یہ عالم ہے تو جو نور مجسم ہو, جو نور عین ہو, اس کے حسن کا عالم کیا ہوگا. لَكَ بَدْرٌ فِي الْوَجْهِ الْأَجْمَلِ خط حال ما زلف ابر اجل تورے چندن چندر پرو کنڈل رحمت کی بھرن برسا جا. سرتاب قدم ہے تنے سلطان زمن پھول, لب پھول دہن پھول زکن پھول. کیا محبوب لگتے ہوں گے, ہائے ہائے. لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول. واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ, مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چائے دلہن پھول. دندان و لب و زلف رخ شاہ کے فدائی ہے در عدن لال یمن مشک ختن پھول. دل اپنا بھی شیدائی ہے اس ناخن پاکا, اتنا بھی مہے نو پہ نئے چر کے کوہن پھول. وہ اتنے خوبصورت ہے تو خاندان کیسا ہے, کیا بات رضا. اس چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن. خاندان ہے نبی کا. اللہ اکبر. بات دور نکلی, عرض کیا کر رہا تھا. اللہ اکبر. سیدی احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تبارک و تعالی مقام صدیقیت پر فائز. نبوت کے بعد صدیقیت کا مقام سب سے, اسی لیے ہم صدیق اکبر کو تمام صحابہ میں افضل جانتے ہیں. افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق. اور یہی کمرے میں بھی ہے, یہی منبر پہ بھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر کمرے اور منبر پہ بات الگ الگ ہونے لگے تو پھر آدمی منافق ہوتا ہے, مومن نہیں ہوتا ہے. یہ بات ہے. اور ہمارے مرشد حضور محدث اعظم کے چوشوی رحمت اللہ علیہ نے تو پوانگ دہل کہا, مرتبہ حضرت صدیق کا یہ ہے سید, ہر فضیلت کے وہ جامع ہیں نبوت کے سوا. صحابہ میں سب سے بڑے صحابی, بڑے مرتبے کے صدیق اکبر ہیں. بار تو شیخ احمد کبیر رفاعی کو دیکھا, امام حسین کی اولاد میں سے تھے. ان کے مرید نے کہ آپ مقام صدیقیت پر فائز. اب ذرا غور کرنا, حضور کا سلام کا جواب آنا, حضور کا قبروں سے ہاتھ, قبر شریف سے ہاتھ نکال کے ان سے مصافحہ کرنا, اور اس کے بعد مرید کا مقام صدیقیت پر دیکھنا کہ میرے پیر کہاں فائز ہے, صدیقیت کے مقام پر. لیکن مرید کی ہمت نہیں ہوئی کہ پیر صاحب کو خواب بیان کر سکے. یعنی ایسے مرید تھے وفادار اس دور کے کہ پیر صاحب کے سامنے زبان بھی نہیں کھولتے تھے. ابھی تو پیر صاحب کو یہ آئیڈیا دیتے ہیں کہ حضرت اس کے گھر مت جائیے اور اس کے گھر مت جائیے. یعنی ابھی یہ پیر کو خود چلاتے ہیں مرید لوگ, بڑے بدماش ہو گئے ہیں. ایک دور تھا اللہ ماشاءاللہ کہ پیر کے سامنے بات نہیں کرتے تھے, اپنا خواب بھی بیان نہیں کرنا ہو. یہ ہے آج پیر صاحب کے ساتھ بیٹھ کے ہنسی مذاق بھی کرتے ہیں. میں نے تو کچھ لوگوں کو دیکھا جو پیر صاحب کے ساتھ بیٹھ کے حقہ بھی پیتے ہیں. کہ کیا نصیب لائے بھائی. ہم نے تو کبھی اپنے پیر سے سوائے اتنی گزارش کے کوئی ہمت ہی نہیں کی کہ حضرت دعا کر دی, وہ بھی بہت ڈرتے ڈرتے کوئی بے ادبی نہ ہو جائے. پیر پیر ہوتا ہے. اگر کسی کو سچا پیر مل جائے سمجھ جانا کہ ان قریب خدا ملنے والا ہے. ہاں, جیسے سنگ میل نظر آتا ہے تو منزل قریب آ جاتی, تو پیر سنگ میل ہے. جس کو خدا ملنے والا ہوتا ہے خدا اسے سچا پیر عطا کرتا. دعا کرو اللہ ہماری نسلوں کو اچھے اور سچے پیر سے ملا دے, کسی اللہ کے دوست سے ملا دے. خود اللہ کے دوست مل جائیں تو خدا مل ہی جاتا ہے. اور اس کے لیے میں آپ سے کہتا ہوں صحیح العقیدہ پیر و پابند شراب پیر ہو تو آپ کو خسرو بننا ہے, وہ تو محبوب الہی ہے ہی. ٹھیک ہے, اس کا خیال کریں. بہرحال تو عرض یہ کر رہا تھا کہ مرید نے دیکھا کہ پیر صاحب مقام صدیقیت پر فائز ہیں. ہمت نہیں ہوئی خواب بیان کرنے کی. چند دنوں کے بعد دیکھا کہ پیر صاحب کو, کون سے پیر صاحب, توجہ ہے, کسی کو میں طنز نہیں کر رہا ہوں, میرا اللہ جانتا ہے نیت کو. کون سے پیر صاحب, شیخ احمد کبیر جیسا پیر جو پیدائشی ولی تھے, پیدائشی ولی تھے. ولایت کے بھی کئی منزلیں نا, کسی نے 80 گنایا, کسی نے 100 گنایا, کسی نے 28 گنایا. منزلیں پیدائشی ولی ہوتے ہیں لیکن بعد میں اور ترقی ہوتی ہے. ولایت میں بھی الگ الگ ڈگری ملتی ہے نا. ہاں,
تو پیر صاحب کو دیکھا کہ کوئی عورت ہے جو پیر صاحب کو مار رہی ہے. کون پیر صاحب؟ شیخ احمد کبیر. شیخ احمد کبیر رفاعی سے اوپر امام حسین تک جتنے لوگ ہیں، ان کے ابا دادا سب ولی، بڑے بڑے ولی. یعنی پورے خاندان میں وہاں سے لے کے امام حسین سے لے کے شیخ رفاعی تک کوئی غیر ولی ہوا ہی نہیں، سب ولی. ایسا ولی، اور کوئی عورت مار رہی ہے پیر صاحب کو. رک گئے ادب کے مارے، کون مار رہا ہے؟ حضرت. اور حضرت ہیں، مار کھائے جا رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ آج شاید نکڑ پر، چوراہے پر، گلی میں کوئی مار نہیں کھاتا ہوگا ایسے. میرا حسن ظن ہے خوب مارا اس نے، اور مار کر آپ کو زخمی کیا تو خون نکلنے لگا. یہ اللہ والے تھے بھائیو. خون نکلنے لگا، گردن پھوڑ دی اس نے. خون جب نکلنے لگا اور پھر وہ مار کر چلی گئی. تو اب مرید آیا کا سرکار میرے ماں باپ آپ پہ قربان، لگتا ہے کہ جس نے آپ کو مار رہا تھا جو وہ میری پیرانی اماں صاحبہ تھی. کہاں بیٹا؟ آپ کی پیرانی اماں تھی، مجھے مار رہی تھی، غصہ اتار رہی تھی. کون؟ احمد کبیر رفاعی. حضور جس کے لیے قبر انور سے ہاتھ باہر نکالے، حضور جسے سلام کا جواب دیں. پیرانی اماں نے مارا، مرید کی زبان سے نکل گیا سرکار یہ برداشت کی بات نہیں ہے، معاف کیجئے، اسے طلاق دے دو. وہ آپ کو مارتی ہے اور مارتی بھی ایسے کہ خونہ خون کر دیتی ہے، اسے طلاق دے دو. سرکار احمد کبیر رفاعی نے فرمایا بیٹا جو چند دنوں پہلے تو نے خواب دیکھا تھا نا کہ مجھے اللہ نے مقام صدیقیت عطا کیا، یہ نفل نماز اور نفل روزوں کی وجہ سے نہیں ملا. یہ مقام جو ملا ہے نا اسی کی ظلم پہ صبر کرنے کی برکت سے ملا ہے. بہت بڑی چیز ہے بھائی. عورت کو لے کے چلنا، بیوی کو لے کے چلنا بہت بڑی چیز ہے بھائیو. ہم لوگوں کے سامنے اخلاق پیش کرتے ہیں. اخلاق مند وہ ہے اور سچا اور پیور بندہ وہ ہے. آقا فرماتے ہیں تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا ہے. آپ اور ہم تسبیح مصلی میں الجھ کر رہ گئے. طریقت اور تصوف نہ تسبیح کا نام ہے نہ مصلی کا نام ہے. حقیقی تصوف اور طریقت اخلاق پیش کرنے کا نام ہے، اور پہلے بیوی کے سامنے اخلاق پیش. بس آخری بات عرض کر دوں، بیوی کے پیار نے کسی کو ولی بنایا. آپ نے کبھی مجھ سے سنا ہوگا کہ ماں کے پیار نے ولی بنایا. حضرت اویس کرنی کو کتنا بڑا مرتبہ، مقدم ماہیمی کو، بایزید بستامی کو، امام قشیری کو، یہ سب ماں کی دعاؤں سے ولی بنے. آج بیوی کے پیار کو بھی سن لیں، بیوی کا پیار بھی کسی کو ولی بنا گیا. لیکن میں تھوڑا سا وقت لوں گا، اس کو میں اپنے الفاظ کے جامع میں بیان کروں گا اور آپ کو پتہ چلے گا کہ بیوی کا پیار بھی. ایک بات آپ کو بتاؤں، موسیٰ علیہ السلام کو نبوت کس راستے میں ملی؟ کس راستے میں پتہ ہے؟ بیوی نے فرمائش کی تھی، اور فرمائش ایسی تھی جو پوری نہیں ہو سکتی تھی. لیکن موسیٰ علیہ السلام بیوی کی محبت میں نکلے. میں بتا دیتا ہوں، نبوت ملنے ظاہر سی بات ہے، نبوت کے لیے تو منتخب ہو ہی چکے تھے، لیکن کوئی نہ کوئی چیز بہانہ تو بنتی ہے نا. حالانکہ ہمارے عقیدے میں نبوت کسبی نہیں ہے، یعنی حاصل نہیں کی جا سکتی، قدرت کا انتخاب ہے اول دن سے. لیکن ملی کس راستے میں نبوت؟ سخت سردی تھی. اب توجہ سن لیں. پہلی بات تو عورتیں بیجا فرمائش نہ کیا کرے، حضور نے منع کیا ہے. لیکن مردوں کو کہتا ہوں اگر کر دیں کوشش کیا کرو پوری کرنے کی، بہت برکت ہے. بیویوں کی فرمائش پوری کرنے کی کوشش کیا کرو، بڑی برکت ہے. لوگ کیا کرتے ہیں، خود کے لیے 5,000 کی جنس لائیں گے اور بیوی کو 2,000 پکڑا کہہ دیں گے جا تو بس مارکیٹ میں سے تیرے لیے خرید کے لے آنا. ایک بات آپ سے کہتا ہوں، اگر 5,000 کا ڈریس آپ پہن رہے ہیں تو آپ کو بھی بیوی کو 5,000 کا ڈریس پہنانا چاہیے، یہ اس کا حق ہے. اگر آپ کسی ہوٹل میں جا کر کے مرغ مسلم کھا رہے ہیں تو آپ کو پارسل لا کر اس کو کھلانا چاہیے، اس لیے کہ ہمارے آقا نے فرمایا جو تم کھاؤ وہ اس کو کھلاؤ. آپ تو روزانہ دوستوں کے ساتھ پارٹی کرتے ہو اور بیچاری دال کھچڑی اور گجرات میں جو ہے وہ کڑی کھچڑی پہ گزارا کرتی ہیں. بھائیو ہم لوگ وہ نہیں ہیں، ہم لوگ وہ ہیں جو خود کھائیں گے انہیں کھلائیں گے. اور اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو آپ ظالم ہیں. آپ تہجد پڑھ کے بھی کبھی ولی نہیں بن سکتے، ولی کیا جنتی بھی نہیں بن سکتے اگر بیوی پہ ظلم کرتے رہے.
بہت کٹھن ہے ڈگر پنگھٹ کی، کیسے کہ بھر لاؤ مدوا سے مٹکی۔ آسان نہیں ہے یہ نکاح، کھیل نہیں ہے، جنسی تسکین کا ذریعہ نہیں ہے، یہ کبوتر اور کبوتری کی زندگی نہیں ہے، یہ اسلام ہے۔ اسلام جو تم کھاؤ گے وہ بیوی کو کھلاؤ گے، جو تم پہنو گے اسی قیمت کا لباس بیوی کو پہناؤ گے۔ اور یاد رکھنا بیوی کو دیکھ کے مسکرانے پر بھی بشارت جنت دی گئی ہے، اور شوہر کو دیکھ کر مسکرانے پر بھی بشارت جنت دی گئی ہے۔ میرے بھائیوں، میرے آقا نے تو اگر بچے اور عورتیں نہ ہوتی تو میں حدیث وہ پڑھتا جو حضور نے صحابہ کی میں آقا فرماتے ہیں ان کا ہاتھ پکڑنے پر بھی تمہیں اللہ نے اجر عطا کیا ہے۔ اور اگر آپ اس کے ساتھ وظیفہ زوجیت اینڈ تک کر جائیں تو آقا علیہ السلام کی حدیث پاک کا مفہوم ہے، جس کو غریب نواز نے اپنے ملفوظات میں بیان کیا کہ تم بیوی کے ساتھ جب رات گزارنے کے بعد غسل کرتے ہو تو جتنے قطرے ٹپکتے ہیں غسل کے، ہر قطرے کے بدلے میں اللہ تمہیں 1 سال کی نیکی کا ثواب عطا کرتا ہے، اور جتنے قطرے ٹپکتے ہیں ہر قطرے کے بدلے میں اتنے فرشتے پیدا ہوتے ہیں اور وہ سب تمہارے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ جس شادی کے بعد کا نہان اگر سوچو تو صحیح کہ اگر غسل آپ کریں کتنے قطرے ہوں گے، اور جتنے قطرے ہوں گے اتنے سالوں کا ثواب، کتنے سال میں کما سکتے ہو سوچو تو صحیح۔ ایک بات اور بتاؤں، یہاں تک میرے آقا نے فرمایا جو بیوی کے ساتھ رات گزارتا ہے اللہ اسے شب قدر کا ثواب عطا۔ شب قدر سال میں 1 بار آتی ہے، لیکن وہ خوش نصیب جو اپنی بیوی کو وقت دیتے ہیں ان کی ہر رات گویا کہ شب قدر کے ثواب کی طرح ہو گئی۔ یہ اسلام ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ہمارے کچھ دوستوں کو یہ عجیب سا لگتا ہو، لیکن یہ اسلام ہے۔ ہم تو رات کے 3 بجے تک نکڑوں پہ گھومتے رہتے ہیں، بیٹھے رہتے ہیں وائی فائی لے کر کے، یوٹیوب لے کر کے۔ بھائیو ان کے ساتھ رات گزارنا شب قدر کے ثواب کی طرح ہے۔ یہ اسلام ہے۔ میں کہہ رہا ہوں آپ کو، اللہ کرے آپ کو اس کی توفیق ہو جائے۔ تو موسیٰ علیہ السلام بیوی کی فرمائش کیا تھی؟ جنگل ہے، بیوی کے شکم میں بچہ ہے، سردی کڑاکے کے، اور بیوی نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام سے حضرت مجھے آگ تاپنے کے لیے آگ چاہیے۔ اب وہ دور تو اتنا ترقی یافتہ تھا نہیں، اور وہ آگ کہاں؟ شہر میں نہیں، جنگل میں، اور جنگل میں آگ میں ملنا کا کو رات تاریخ ہے، لیکن یہ اللہ کے پیغمبر ہے، یہ نہیں کہا میں نہیں لاؤں گا، کیا زبردستی کچھ بھی لگا کے رکھی ہو نا۔ بیوی نے کہہ دیا آگ چاہیے تاپنے۔ موسیٰ علیہ السلام چل پڑے، اسی راستے میں گئے، دور آگ دیکھا پھر بڑھے، پھر دیکھا پھر بڑھے، پھر دیکھا پھر بڑھے، تو نور دیکھا اور ایک درخت سے آواز آئی انی انا اللہ۔ اسی لیے اقبال نے کہا تھا، غالباً اقبال کا ہی شعر ہے کہ خدا کی دین کا موسیٰ سے پوچھئے احوال، خدا کی دین کا موسیٰ سے پوچھئے احوال، کہ آگ لانے جائے اور پیغمبری مل جائے۔ بیوی کا مطالبہ پورا کرنے گئے تھے اور اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا کی۔ تو بیوی کچھ مانگا کرے تھا، اگر بس میں تو دیا کرو، اب بے بس ہو گئے ہو تو پیار سے سمجھا کے لے لیا کرو۔ بلکہ ایک بات آپ کو بتاؤں، اسلام نے کہا کہ مومن جھوٹ نہیں بول سکتا، لیکن وہی اسلام کہتا ہے کہ اگر بیوی ناراض ہو جائے اور نہ مانتی ہو تو بیوی کو منانے کے لیے جھوٹ بھی بول سکتے ہیں۔ غور کریں ذرا، اسلام میں بیوی کے لیے کتنے ہمیں کیسے ابھارا گیا ہے۔ تو جو بات آخری عرض کرنے چلا تھا وہ آپ کے سامنے رکھ دوں کہ بیوی کی محبت نے کسی کو مقام ولایت تک پہنچا ہے۔ شادی کی محفل ہے، دونوں چیزیں ہو جائے گی، ایک تو آپ کو کوئی اچھی سی معلومات بھی مل جائے گی اور آپ کو بیوی کا مرتبہ بھی پتہ چل جائے گا۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، ایک جوان تھا بڑا خوبصورت، بہت خوبصورت سا جوان تھا، اور لیکن قدرت کی شان کہ وہ بڑا غریب تھا، مفلسی میں زندگی گزار رہا تھا۔ دیکھیں خوبصورتی ضروری نہیں کہ کسی مالدار کو ہی ملے، کبھی کبھی کسی غریب کو ملتی۔ ہمارے ملک کے بہت مالدار لوگ ہیں، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ وہ اتنے خوبصورت نہیں ہیں جو کسی مزدور کے گھر کے بچے خوبصورت ہیں۔ قدرت کا انعام ہے۔ میں نے تو ایک شادی ہو رہی تھی تو میں نے یوٹیوب پر دیکھا کہ چلو بھائی ہم یہ بھی شادی سرچ کر لیں، تو جس شادی میں
کتوں کو بھی اہمیت دی گئی اور دنیا بھر کے سارے اسٹارز کو بلایا گیا. جب میں نے بیٹے کی شکل دیکھی تو مجھے وہ اتنا خوبصورت نہیں دکھا جتنا میرے محلے کے ایک لوم چلانے والے غریب کا بیٹا خوبصورت ہے. کبھی آئے تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں. یہ قدرت کی تقسیم ہے, وہ جسے چاہے حسن عطا کرے, جسے چاہے. تو ابراہیم نام کا جوان تھا بڑا خوبصورت, بڑا حسین, لیکن قدرت کی شان یہ کہ بہت غریب اور مفلس تھا. غریب اور مفلس ہونے کی وجہ سے اس نے ایک جھوپڑا بنا, اکیلا رہتا تھا, ایک جھوپڑا بنا. میں اسی طرح گفتگو کرتا ہوں, پھر اس کو ہم کہیں اور جوڑیں گے اور اللہ کرے کسی کے دل میں بات ہوتے. اس نے جھوپڑا بنایا تھا, اللہ کی شان. جھوپڑا اس نے وہاں بنایا تھا جس کے بالکل آگے جا کر کے بادشاہ کا محل ہوا کرتا تھا, اور بادشاہ کا محل تھا. اللہ کی شان یہ, صبح کو جاتا تھا, اس جوان کا نام تھا ابراہیم. ابراہیم نام کا وہ خوبصورت جوان صبح کو جاتا تھا, شام تک مزدوری کرتا تھا, محنت کرتا تھا, غیور تھا, غیرت مند تھا, محنتی تھا, کماتا تھا, اور کما کے جب لاتا تھا تو پھر وہ رات کو اپنی کٹیا میں سو جاتا تھا. اس کا دن محنت میں گزرتا, رات کو سو جاتا تھا. اس کی زندگی کل یہی تھی. خدا کی شان, قدرت جب کچھ دینا چاہتی ہے تو بیدار کرتی ہے. بیدار رہنے والوں کو بہت کچھ ملتا ہے. آج کی شام جیسے سورج نے جو ہے بلخ کی سرزمین پر اپنے چہرے کو جو ہے وہ رات کی سیاہ زلفوں میں ڈھانپنا شروع کیا اور افق بلخ پر چاند طلوع ہوا. خدا کی شان یہ تھی کہ وہ چاند بھی 14ویں رات کا چاند تھا. تھک ہار کے آنے کے بعد ابراہیم اپنے ٹاٹ کے بستر پہ لیٹا تھا, مگر اسے نیند نہیں آ رہی تھی. حالانکہ مزدوروں کو نیند ہمیشہ آتی ہے, سو جاتے ہیں فٹ پاتھ پہ اخبار بچھا کر. مزدور کبھی نیند کی گولی نہیں کھاتے. مزدوروں کو نیند ہمیشہ اچھی آتی ہے, لیکن آج اس مزدور کا بخت بیدار کسی اور طرف لے جانا چاہتا تھا, اس لیے اس کو اپنے ٹاٹ کے بستر پہ نیند نہیں آ رہی تھی. وہ کروٹیں بدل رہا تھا. بدلتی ہوئی کروٹوں کے بعد جب وہ تھک گیا کروٹیں بدلتے بدلتے, تو سوچا چلو باہر نکلتے ہیں اور گرمی کے موسم میں 14ویں رات کے چاند کی چاندنی کے اندر تھوڑا سا چہل قدمی کرتے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد موڈ فریش ہوگا اور آنکھ بند ہو جائے گی, سکون کی نیند آ جائے گی. ابراہیم مزدور جو ہے وہ جیسے ہی باہر نکلا, گرمی کا موسم تھا. گرمی کے موسم میں رات میں ہوائیں بہت اچھی لگتی ہے, کہ اس لیے کہ جب خشک ہوائیں اپنے پورے شباب کے ساتھ چلتی ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے کوئی گالوں پر بوسے لے رہا ہو. یہ کیفیت ہوتی ہے. بہرحال وہ ابراہیم نام کا مزدور جیسے ہی ٹہلنے لگا, ہواؤں کے اندر اچانک معطر خوشبو اس کی مشام جاں کو معطر کرنے لگی. تو ابراہیم کے قدم نے سوچا چلو چل کر کے قریب کا باغ ہے اسی سے لطف اندوز ہوتے ہیں. قریبی بادشاہ کا محل تھا. بادشاہ کے محل میں پودے لگے ہوئے تھے, پودوں پر پھول کھلے ہوئے تھے. گرمی میں گلاب کثرت کے ساتھ ہوا کرتے ہیں. اللہ اکبر, گلاب کے پھولوں کی خوشبو نے مشام جاں کو معطر کیا اور ابراہیم کے قدم اسی خوشبو کی طرف بڑھ پڑے. جیسے ابراہیم باغ کی طرف بڑھے, ابراہیم نے کیا دیکھا کہ باغ کے اندر تو ایک ایسا پھول کھلا ہے جس کو چاند کہوں یا غیرت چاند کہوں, جسے سورج کہوں یا آبرو سورج کہوں, جسے حسین کہوں یا حسن کہوں, جسے خوبصورتی کہوں یا سراپا جو ہے وہ حسن کی ملکہ کہوں. بہت خوبصورت سی ایک لڑکی اس باغ کے اندر کھڑی تھی اور وہ ان پھولوں کو غور سے دیکھ رہی تھی. چاندنی رات تھی اور چاندنی رات کا پچھلا پہر تھا. کسی کے حسن کو ایسا دوبالا کیا ظالم چاندنی نے کہ ابراہیم نام کا وہ جوان اس سے آنکھیں چار کیا, آنکھیں چار ہوئی اور یہ بیچارہ ہو گیا. جب آنکھیں چار ہوئی تو ابراہیم کا دل اپنے قبضے میں نہ رہا بلکہ اس لڑکی کو دے بیٹھا. یاد رکھیے, دل کسی حسن والوں کو دینا یہ جرم نہیں ہے, لیکن دل دینے کے بعد حرام کام کرنا یہ جرم ہے. لوگ کہتے ہیں اسلام محبت سے منع کرتا ہے. اسلام نے کبھی محبت سے منع نہیں کیا ہے. جو طریقہ کار محبتوں کے فلموں نے ایجاد کر رکھے ہیں, اسلام اس پہ پابندی لگاتا ہے. اللہ اکبر, اسلام تو یہ کہتا ہے اگر کسی پاک دامن سے محبت ہو جائے اور آدمی زبان پر نہ لائے, خاموش رہے, چپ رہے, کسی کو نہ بتائے اور خود بھی پاک دامن رہے اور اسی حالت میں مر جائے, تو وہی محبت اسے شہادت کا مقام عطا کرے گی. یہ اسلام ہے. آپ باہر شریعت اٹھا کر کے دیکھیں, محبتوں پر اسلام نے کبھی پابندی نہیں لگائی. ارے جب کتے کی محبت جنت میں لے جا سکتی ہے تو انسان کی محبت نہیں. کتے کو پانی پلانا کیا یہ محبت ہی کی تو نشانی ہے؟ اسی لیے تو میں لوگوں کو کہتا ہوں ظالموں, تم ہمیں نبی کی محبت سے روکتے ہو, صحابہ کی محبت سے روکتے ہو, اہل بیت کی محبت سے روکتے ہو, ولیوں کی محبت کو شرک کہتے
ہو اور پھر اپنے اجتماع میں یہ بھی کہتے ہو کہ کتے کو پانی پلانے پہ جنت مل گئی، تو کتے کو پانی پلانے پہ کیوں جنت ملی؟ کتے سے محبت تھی تو پانی پلایا تو جنت ملی۔ جب کتے کی محبت جنت تک لے جا سکتی ہے تو رسول اللہ کی اولاد کی محبت کہاں تک لے جا سکتی ہے؟ اولاد رسول کی محبت کہاں تک؟ بس فرق اتنا ہی ہے، اوروں سے پیار کرو گے تو جنت میں جاؤ گے، آل رسول سے پیار کرو گے تو نبی کے ساتھ جنت میں داخل ہے۔ یہ فرق ہے۔ بہرحال ہمارا مذہب محبت کے جو راستے تم نے ایجاد کر رکھے، چکر لگانا، چٹھیاں دینا، فون کرنا، پریشان کرنا، دھمکیاں دینا، ماں باپ کو ستانا، ماں باپ کا دل توڑنا، عزت پہ جو وہ بجلی بن کر کے گر جانا، بدنام کر دینا، محبت کے نام پر شادی کا جھانسا دے کر آبرو سے کھیلنا، زنا کرنا، یہ سب حرام ہے۔ محبت، اسلام کہتا ہے محبت نہ خریدی جاتی نہ بیچی جاتی، نہ کی جاتی نہ کروائی جاتی، یہ قدرتی عطیہ ہے، یہ دلوں میں ڈالی جاتی ہے اور یہ برکت کی چیز ہے۔ کس کو کس سے محبت ہوگی ایک الگ سی بات ہے، قدرت کا عطیہ۔ ابراہیم نے اس خوبصورت سی لڑکی کو دیکھا، دل دے بیٹھا، لیکن وہ لوگ ایسے گندے خیال کے نہیں تھے۔ پہلی نظر چار ہوئی، لڑکے نے لڑکی کو دیکھا، سلام کیا، اس نے جواب دیا، لڑکی سے کہا تم کتنی خوبصورت۔ اگر میں اس لڑکی کی خوبصورتی بیان کروں تو صرف میں اتنا کہہ سکتا ہوں کہ وہ کتنی خوبصورت تھی۔ اس کے ہونٹ ایسے لگتے تھے جیسے گلاب کی پنکھڑیاں، اس کے رخسار ایسے لگتے تھے جیسے کسی جھیل کے اندر ابھی کنول نے مسکرایا ہو، اس کی آنکھیں کیا تھی، نرگس کے پھول تھے، اس کے بال کیا تھے، سنبل کا پودا تھے۔ جب وہ دھیرے چلتی تھی تو ایسا لگتا تھا ساون بھادوں میں کوئی مور خرام ناز کر رہا ہے، اور اگر وہ زور سے چلتی تھی تو یوں لگتا تھا جیسے جنگل میں کوئی ہرن چوکڑیاں بھر رہا ہے، اتنی خوبصورت تھی وہ۔ ایسا لگتا، اگر میں یہ کہوں ہندوستانی شاعری کے لب و لہجے میں کہ اس کا چہرہ کیا تھا بنارس کی صبح اور اس کے بال کیا تھے متھرا کی شام، یہ کہہ سکتے ہیں اتنی خوبصورت تھی وہ۔ میرے نوجوان شاید مجھ پہ ہنسے کہ میں کس رنگ میں ہوں، لیکن یاد رکھیں یہ شادی کی محفل ہے، ہم جس محفل میں جاتے ہیں، میرے آقا نے فرمایا جس محفل میں جاؤ اسی کے رنگ میں رنگ جاؤ۔ میرے آقا جب شادی میں جایا کرتے تھے تو ایسا لگتا تھا حضور ہی کے گھر شادی، اور کیوں نہ ہو، ہر گھر حضور کا تھا، ہر زمانہ حضور کا ہے، ہر دور حضور کا ہے، ہر عصر حضور کا ہے، سب حضور کے غلام ہیں اور سارے گھر میرے حضور کے ہیں۔ دانا دانا میرے حضور کا ہے، ہر زمانہ میرے حضور کا ہے۔ یہی فرمایا محبوبہ زمانے سارے تیرے ہیں، عرش والے فرش والے دیوانے سارے تیرے، سب آپ کے، آپ سب کے۔ اور اگر حضور میت میں جاتے تو اتنے غمگین ہوتے، ایسے لگتا ہے جیسے حضور کے گھر میت، کیونکہ سب گھر تو حضور کے تھے۔ تو اتنی خوبصورت تھی وہ، اتنی حسین تھی وہ۔ میں اور بھی عرض کرتا لیکن شاید گجرات اس کا متحمل نہیں ہے کہ میں اس کا حسن بیان کروں۔ اگر لکھنؤ یا دلی میں کوئی بات ہوگی اور اس واقعے کی فرمائش ہوگی تو میں انشاءاللہ اس کو عرض کر سکتا ہوں۔ بہرحال تو عرض یہ کر رہا تھا کہ وہ اتنی خوبصورت تھی، ابراہیم نے اس کو دیکھا، ابراہیم مزدور نے، اور دیکھنے کے بعد دل دے بیٹھا۔ پہلی ملاقات میں کہا بہت خوبصورت ہو، اس نے کہا آپ بھی خوبصورت ہیں۔ یہ بھی حدیث پاک ہے اللہ کے رسول کی، جب کسی سے محبت کرو اظہار کیا کرو۔ آقا نے فرمایا ابا سے محبت کہہ دے ابا میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، اور پھر جو اس سے محبت بڑھتی ہے، دوستوں سے محبت کرو تو کہا کرو میں آپ سے محبت کر۔ یہ میرے آقا بھی کہا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ بات بہت پیاری سی یاد آئی، ہائے ہائے ہائے، ایک بار نبی علیہ نبی پہ درود پڑھنے پہ میں بات کرتا ہوں، صلی اللہ علیہ نبی علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیہ یا رسول۔ سیدہ فاطمہ اور مولا علی دونوں ہنسی مذاق کر رہے تھے، میں نے نبی علیہ نبی اسی لیے درود پڑھ رہا ہے۔ سیدہ فاطمہ اور مولا علی دونوں ہنسی مذاق کر رہے تھے، اس کا مطلب خوبصورت گھر وہ ہے جہاں بیوی ہنسی مذاق کیا کریں، اور مذاق اور ہنسی چل رہی تھی۔ اتنے میں مولا علی نے فرمایا کہ حضور مجھے زیادہ چاہتے ہیں۔ سیدہ نے کہا نہیں مجھے زیادہ چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا مجھے زیادہ چاہتے ہیں، اور حضور کی شان یہ تھی حضور سب کے ساتھ ایسا برتاؤ کرتے تھے کہ ہر بندہ یہ سمجھتا تھا کہ سب سے زیادہ حضور مجھے چاہتے ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، تو کہا مجھے زیادہ چاہتے، انہوں نے کہا مجھے اور خدا کی شان ابھی مجھے اور مجھے ہو ہی رہا تھا کہ اتنے میں سرکار آ گئے۔ حضور جیسے ہی آئے دونوں چپ۔ تو ایسا ہوتا ہے نا کہ جب اچانک ہم آ جائے چپ ہو جائے تو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کچھ کر رہے تھے، کچھ بول رہے تھے، چپ ہوئے، کیوں چپ ہوئے، ہے نا؟ حضور نے مسکرایا، کہا کیا کہہ رہے تھے، کیوں چپ ہو گئے؟ تو سرکار مولا علی نے کہا حضور یہ کہہ رہی تھی کہ یہ آپ کو زیادہ محبوب ہے، اور میں کہہ رہا تھا کہ میں زیادہ محبوب ہے، اب آپ آئی گئے تو آپ بتا دیجئے۔ حضور نے کیا جواب دیا، ہائے ہائے ہائے، کائنات میں تول لیجئے،
ایک طرف کائنات کا حسن رکھیے، دوسری طرف حسن الفاظ مصطفیٰ رکھیے. میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان ہے. فصحا عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. کروں تیرے نام پہ جا فدا، نہ بس ایک جا دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہان. سرکار نے فرمایا علی تم سے زیادہ فاطمہ مجھے محبوب ہے. جملہ دیکھیں، تم سے زیادہ فاطمہ مجھے محبوب، فاطمہ تجھ سے زیادہ عزیز مجھے علی ہے. محبوب فاطمہ زیادہ ہے، عزیز علی زیادہ ہے. ارے دونوں کا ترجمہ کر کے دیکھو، یا تو یہ کہو یا تو یہ کہو. یہ حضور علیہ السلام کی شان. بہرحال تو انہوں نے تو جب بھی بچوں سے کہا کریں، اپنے بچوں کو کہا، لیکن صحیح کہا کریں، منافقت نہیں کرنا. بچوں کو کہ تم مجھے سب سے زیادہ، میرا ایک بیٹا میں اس سے کہتا ہوں کہ تو سب میں زیادہ پیارا ہے، اور ہے بھی ایسا ہی. دیکھو بچوں سب سے پیار ہوتا ہے، لیکن کسی کسی پہ دل زیادہ آتا ہے، اور یہ اپنی بس میں نہیں ہوتا، اپنے بس میں نہیں ہوتا، بلکہ جو ہے وہ یہ قدرت کی طرف سے ہوتا ہے، اور اس میں آدمی کا اختیار نہیں ہوتا. لینے دینے میں تو ہم انصاف کر سکتے، لیکن محبت میں ہم انصاف نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ اپنے بس میں نہیں ہے. تو اللہ کا شکر ہے میرے یہاں غوث پاک کے غلام بھی ہیں اور کنیزیں بھی ہیں، لیکن ایک بیٹی سب سے زیادہ پیاری ہے، ایک بیٹا سب سے پیار سب سے اتنا ہے. دوستوں کی طرح ماحول ہے. میں اپنے بھائیوں سے کہتا ہوں، اکثر سب سے کہتا ہوں کہ سب سے پہلے اپنے بچوں کے دوست تم بنو. بچوں ماں باپ چاہیے کہ وہ پہلے اپنے بچوں کے، میرے بچے میرے دوستوں کی طرح، میں ان کے ساتھ وہ میرا انتظار کرتے رہتے ہیں. الحمدللہ. لوگ کہتے ہیں میں گھر جاتا ہوں نا تو میرے بچے ڈر کے مارے چھپ جاتے ہیں، تو ظالم ہے. نہیں، بچوں کو چھپنا نہیں چاہیے، بچوں کو تیرا انتظار کرنا چاہیے. ہاں لیکن اتنا بھی ہے کہ محبت اور دوستی میں اتنا مت گھل جاؤ کہ بچے گھول کے پی لیں. دوستی بھی قائم رہے، محبت بھی قائم رہے، لیکن جس دن دیر ہوشیاری کرے، آنکھیں بڑی ہو جائے، تو پھر وجود پہ کبھی بھی طاری ہونی چاہیے. باپ کا روب بھی یہ ہونا چاہیے. ہاں یہ بھی آپ کو، ورنہ اعتدال ہو، بہرحال بات دوسری سمت نہ جائے. تو اظہار محبت ہونا چاہیے، اس میں بہت اچھا لگتا ہے. کبھی بیوی سے بھی بیٹھ کے کہا کرے میں تم سے محبت کرتا ہوں، کرو تو کہو، لیکن ادھر ادھر دل اٹکاؤ بلی کے چھچڑے کی طرح. آج کل تو یہی حال ہو گیا لڑکوں کا، نوجوان لڑکوں، جیسے بلی کی نیت چھچڑے میں ہوتی ہے، ویسے ان کی نیت ادھر دیکھا ادھر دیکھا ادھر دیکھا. لا الہ الا اللہ. یہ کوئی میں گالی نہیں دے رہا ہوں، لیکن یہ بات اچھی نہیں ہے، یہ بات منحوس ہے، بے برکتی ہے، روزے سے برکت اٹھاتی ہے یہ چیزیں. ماں باپ سے بھی کبھی کہا کرو نا میں آپ سے محبت کرتا ہوں، اس میں بہت لطف آتا ہے. لڑکے نے کہہ دیا، ابراہیم مزدور نے، کتنی خوبصورت ہو تم، میں تم سے محبت کرتا ہوں. محبت کر لی. لڑکی بھی تھی نا، اس نے کہا ابراہیم میں جتنی خوبصورت ہوں اس سے کم خوبصورت تم نہیں ہو. بلکہ ابراہیم نہیں کہا، اس نے کہا کہ لڑکے تم بھی بہت خوبصورت ہو، تمہارا نام کیا ہے؟ کہ میرا نام ابراہیم ہے. لیکن تم کون ہو؟ کہ میں بلخ کی شہزادی ہوں. ابراہیم نے کہا میرے ساتھ شادی کرو گی؟ دیکھیں پہلی ملاقات ہے، یعنی وہاں کوئی دل میں گندگی پاپ منافقت نہ تھی. ملاقات بھی بات ڈال دی، یہ کوئی جرم نہیں ہے. شادی کرو گی؟ لیکن وہ لڑکی تھی، بیٹی تھی، بیٹی آگ کی پیٹی نہیں تھی. آج کل کی بیٹیاں ہیں کہ آگ کی پیٹیاں ہیں، بس انہوں نے تو فیس بک پہ رشتے خود ہی طے کرنے ہیں، گارڈنوں میں رشتے خود ہی. یاد رکھنا شریفوں کے رشتے ہمیشہ بڑوں کی مرضی سے طے ہوتے ہیں. کسی پہ دل آ جانا یہ جرم نہیں ہے، لیکن اپنی مرضی سے رشتے طے کرنا یہ شرافت کے خلاف ہے. لڑکی کا جواب سنیں. لڑکے نے کہا مجھ سے شادی کر. لڑکی نے کہا میرے ابا سے بات کریں، اگر ابا کو آپ نے راضی کر لیا میں آپ سے محبت کرنے لگی ہوں ایک ہی ملاقات میں، ابا کو راضی کر لیں میں شادی کر لوں گی. تو آپ کے ابا کا بلخ کے بادشاہ ہے نا میرے ابا، آپ آ جائیے گا. مزدور جس کا جھوپڑا ٹاٹ کا بسترا، صبح کماتا ہے شام کو آتا ہے شام کو سو جاتا ہے، لیکن محبت بہت بے باک ہوتی ہے. صبح بھی ابراہیم اب تو سو کیا سکتے تھے، اب تو اور چین گیا. نہ نیند نینا نہ انگ چینا، نہ آپ آئیں نہ بھیجی بتیاں. یہ امیر خسرو کا مصرع ہے، یہ کہیں اور نہیں گئے ہم، لیکن بہرحال محبت ہوتی ہے تو ایسے ہی ہوتی ہے. سخی پیا کو جو میں نہ دیکھوں تو کیسے کاٹوں اندھیری رتیاں. زحال مسکین مکن تغافل
तुराए नैना बनाए बतियाँ, किताब हिजरा नदारा में जा, न ले हो काहे लगाए छतिया। अमीर खुसरो वो शायर है जिसने पहली मर्तबा 3 ज़बानों में एक शेर कहा। ये वही कलाम है जिसने 3 ज़बान में एक शेर कहा। ये है अमीर खुसरो, बड़ी हस्ती है। तो सुबह हुई, ये चले जनाब बादशाह लोग दरबार। आज तो कारपोरेटर भी बेचारा घर के आंगन में नहीं बैठता किसी की फरियाद सुनने। उस दौर में बादशाह लोग भी रोज़ाना सुबह को बैठते थे। कोई जुल्म सहने वाला तो नहीं, कोई ज़रूरतमंद तो नहीं, तो दरबार आम लगता था, उसको दरबार आम कहते थे। सुबह गए दरबार, आपकी क्या ख्वाहिश है? मैं इब्राहिम हूँ, मैं मजदूरी करता हूँ, आपके सामने मेरा झोपड़ा है, आप क्या चाहते? कहा आपकी बेटी का रिश्ता लेकर आए। हाय हाय हाय, बादशाह से कहा बेटी का रिश्ता। अरे क्या शरीफ थे उस वक्त के बादशाह, भी दीन जानते थे। बादशाह ने डायरेक्ट ना नहीं कहा, वज़ीर की तरफ देखा। वज़ीर की तरफ देखा, आँख में कहा कि मखमल में टाट का पेवन कैसा लगेगा? आंखों में कहा। वज़ीर होशियार था, इधर आओ, हम ना तो नहीं कहते लेकिन हमने कुछ कानून बनाया शहजादी की शादी। यानी उस दौर में अमीर और गरीब में ज़ाहिरी तौर पे फ़र्क नहीं किया जा सकता था। बादशाह के यहाँ भी अगर रिश्ता आया है तो वो किसी मजदूर के रिश्ते को ऐसे नाकार नहीं सकता था। अब कोई ना कोई बहाने से टालना था, दिल का ख्याल रखा जाए। दीनदार लोग थे वो लोग। तो वज़ीर के हवाले हो गया। तो वज़ीर ने कहा देखो भाई ऐसा है कि अगर हमने सोचा कि हमारी शहजादी का बिया उसी के साथ करेंगे जो काला हीरा लेकर आएगा। काला हीरा ले आओ तो फिर सोचेंगे। ये आओ दिखा ना ताओ दिखा। इब्राहिम मजदूर घर गया, फावड़ा लिया और ले जा कर के नानी दादी से कभी कहानी सुनी थी कि वो पहाड़ के अंदर काला हीरा मिलता है। पहाड़ वो खोदने लगा। ये मोहब्बत है, मोहब्बत है। एक बात कहूँ, एक लड़की की मोहब्बत पहाड़ खुदवा रही है। हमने नबी से कैसा इश्क किया है कि हम 5 वक्त की नमाज भी नहीं पढ़ सकते हैं। जब मोहब्बत पहाड़ खुदवा सकती है तो मोहब्बत सजदा नहीं करवा सकती। पहाड़ खोदने लगा। कहते हैं कि हजरत खिजर का गुजर हुआ। खिजर ने पूछा इब्राहिम क्या करते हो? पहचान न सके बुजुर्ग। एक लड़की से प्यार हो गया, उससे रिश्ता लेकर के गया। तो उन लोगों ने कहा काला हीरा लाओ। सुना इसमें काला, हाँ काला हीरा तो मिलेगा लेकिन ये पहाड़ कब तक खोदोगा? इंशाअल्लाह शाम तक खोद लेंगे। हज़रत खिज़र ने हाथ उठा दुआ की, अल्लाह पहाड़ इसके लिए आसान कर दे। इधर सूरज गुरूब हो रहा था, उधर पूरा पहाड़ खुदा और काला हीरा मिल गया। काला हीरा लेकर के जैसे ही महल के करीब आए, शाम हो चुकी थी। रात में अपनी सिया जुल्फ़े बल्क के सर पे डाल दी थी और लोग नींद की आगोश में चले गए थे। काला हीरा लेके पूरी रात बंद दरवाजे के बैठे रहे। सुबह जैसी दरवाज़ा खुला तो फिर वज़ीर ने देखा, कह दिया ना काला हीरा लाओगे, जब बात होगी फिर चले आए। ले आए जनाब काला हीरा। कहाँ है? जैसे ही मुट्ठी खोली काला हीरा देखा। बादशाह ने वज़ीर को, वज़ीर ने बादशाह को। ये तो सच्चा आशिक निकला, ये तो आज़म रखने वाला निकला। बस वज़ीर को फिर देखा। वज़ीर ने फ़ौरन शैतानत की। उसने कहा सिर्फ काला हीरा तो हमारी फरमाइश थी, सुर्ख मोती हमारी शहजादी की फरमाइश है। अब सुर्ख मोती भी ले आओ, फिर बिया रचा देंगे। फिर वो चला। आप सुन चुके हैं कि बस वही अय्याम थे। 14वीं रात की इर्द गिर्द के दरिया पे गया और हाथ से पानी बाहर फेंकने लगा। फिर हज़रत खिज़र आए। अब क्या कर रहे हो इब्राहिम? उन्होंने सुर्ख मोती का भी मुतालबा कर दिया। जब तक सुर्ख मोती नहीं देंगे रिश्ता तय नहीं होगा। दुआ की अल्लाह ये भी आसान कर दे। दरिया में मद्दो जज़र आ गया, उलट पलट होने लगा और नीचे के मोती ऊपर को बिखर गए। एक मोती उठाया, उसको एक ही चाहिए था। और जब गया तो कहा ना आपसे कि सुर्ख मोती, अब शहजादी की फरमाइश है। मुट्ठी खोली, ले आए जनाब सुर्ख मोती भी ले। खुदा की शान, इश्क वालों का इम्तिहान हुआ ही करता है। जैसे ही सुर्ख मोती दिखाया, बादशाह वज़ीर देख रहे थे। अचानक पूरे मोहल्ले में हड़बुंग, पूरे महल में हड़बुंग मच गई, शोर हुआ। शहजादी बीमार है, बीमार है, बीमार है। ऐसे में अचानक वो शोर में बादशाह भी उठ करके चला गया, वज़ीर भी चला गया। ये सुर्ख मोती पकड़े रह गए इब्राहिम मजदूर। और जब थोड़ी देर गुजरी तो सब रो पड़े। क्या हुआ? शहजादी मर गई, शहजादी का इंतकाल हो गया।
اتنی محنت کی، شہزادی مر گئی۔ سب کہہ رہے شہزادی مر گئی مر گئی مر گئی، ابراہیم مزدور کہتا ہے میری شہزادی نہیں مری، میری شہزادی نہیں۔ عشق محبوب سے ہوتا ہے تو کہتے ہیں محبوب نہیں مرا۔ ارے جب شہزادی سے عشق ہو جائے تو مرنے کے بعد بھی اس کو مردہ نہیں مانتا۔ جس کو آمنہ کے لال سے عشق ہو جائے وہ ان کو مردہ کیسے مان سکتا ہے؟ کائنات جس کے صدقے زندہ ہے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والا۔ سب لوگوں نے شہزادی کا جنازہ تیار کیا، لے گئے دفن، یہ بھی پیچھے پیچھے چل رہا ہے، رو رہا ہے شہزادی نہیں مری، شہزادی نہیں مری۔ ایسے میں سب دفن کر کے آگئے واپس، رات کو نکلے اور خاموشی کے ساتھ گئے، قبر کھودی، کھود کر کے شہزادی کو کندھے پہ ڈالا، کندھے پہ ڈالا، گھر لائے، لٹا دیا، وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھی، روتے ہوئے کہا جیسے یوسف سے زلیخا نے پیار کیا تھا، مولا پیار کرنے والوں نے، محبت کرنے والوں نے جیسے محبت کا حق ادا کیا، تیری وہ محبتوں کا واسطہ جو تو نے اپنے محبوب سے کیا، تیرے محبوب کی اس محبت کا واسطہ جو انہوں نے تجھ سے کیا، میرا بھی دل کسی سے لگ گیا ہے، یہ مر گئی ہے، مولا اگر تو اس کو میری خاطر زندہ کر دے، میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں تیری مرضی کے خلاف کوئی زندگی نہیں گزاروں گا، تیرا وفادار ہو جاؤں گا۔ بس آنسو گائے گال پر، دعا مکمل نہ ہوئی تھی، تیرے محبوب کا واسطہ، تو مردوں میں جان ڈالتا ہے، جان ڈال دے، میری خاطر جان ڈال دے۔ ابھی بس جملے پورے ہو رہے تھے، چراغ جل رہا تھا، شہزادی کے سرانے مصلی بچھا ہوا تھا، ایسے میں شہزادی نے اچانک اپنے پیروں کو سمیٹنا شروع کیا، ہاتھوں کو سمیٹنا شروع کیا۔ انہوں نے دعا مکمل کی، ابراہیم مزدور نے، دیکھو محبت سچی ہو مردے میں جان پڑ جاتی ہے۔ اٹھ کے بیٹھ گئی، مجھ سے پوچھا ابراہیم میں یہاں کیسے آئی؟ انہوں نے پوری داستان بتائی، آپ کے اماں ابا مردہ سمجھ کے دفن کر چکے تھے، میری دعا سے زندہ ہوئی ہو۔ میں سوچتا ہوں ایک لڑکی سے سچا پیار ہو جائے تو دعا میں اتنی تاثیر پیدا ہوتی ہے، اگر نبی سے سچا پیار ہو جائے تو دعاؤں میں کتنی تاثیر ہوگی۔ اللہ اکبر۔ بہرحال امام صاحب کو بلایا، جو دوست تھے 2 گواہوں کو بلایا، نکاح ہو گیا، شہزادی کے ساتھ نکاح ہو گیا۔ اس کے بعد زندگی گزرنے لگی، ادھر محل میں شہزادی مر چکی ہے، قبر میں جا چکی ہے، ادھر جھوپڑے میں شہزادی زندہ ہے۔ یہ فرق ہے۔ اللہ کی شان، چند مہینوں کے بعد بیٹا بھی پیدا ہوا، بیٹا ماں کی طرح ہو بہو خوبصورت تھا، شہزادی کی طرح۔ بیٹا 4 سال کا بھی ہو گیا، کتنا عرصہ گزرا اس میں، 4 سال کا ہو گیا۔ ادھر ملکہ نے خواب دیکھا، شہزادی 4 سال یا 5 سال کے بعد ماں کے خواب میں ہی، امی تمہیں میری یاد نہیں آتی؟ بس ملکہ رونے دھونے لگی۔ بادشاہ کا میں نے خواب دیکھا، بیٹی آئی، علماء کو بلایا، علماء نے کہا اس کے اصال ثواب کے لیے کوئی کام کرو، ملکہ کو کچھ کام دھام سے لگاؤ، دل بہلے گا، 5 سال سے اس کا غم لے کر کے بیٹھی ہے، اس کو کام سے لگا دو۔ بادشاہ نے کہا ملکہ کو کیا کام دیں گے؟ محلے کے بچوں کو بلاؤ، گھر میں مکتب شروع کرو، ملکہ کو بولو تم ہی پڑھاؤ، وہ بچوں کو پڑھائے گی، اس کا دل بہلے گا۔ اب اعلان ہو گیا، سنو سنو، ملکہ صاحبہ بہت پریشان ہے، اس کا دل بہلانے کے لیے، شہزادی کے اصال ثواب کے لیے محل میں مکتب شروع کیا جا رہا ہے، جن کو اپنے بچے پڑھانا ہے محل میں بھیجو۔ اب غریبوں کے بچے محل میں پڑھنے کے لیے آئے تو کتنی خوشی کی بات ہے۔ ایسے میں شہزادی نے کہا اپنے بچے کو بھی تو مکتب بھیجنے کے ہم پلان کر رہے تھے، تو اس کی نانی کے پاس ہی اس کو بھیج دیتے، وہیں جا کر کے پڑھے گا یہ۔ اب جیسے یہ بات ہوئی کا ٹھیک ہے، ابراہیم نے بچے کی انگلی پکڑی اور جیسے ہی محل میں گئے تو محل میں ہنگامہ ہو گیا۔ یہ پچھاڑے مار رہی ہے ملکہ، ارے یہ تو میری شہزادی کے ہو بہو ہے، کس کا بچہ ہے؟ بالکل میری شہزادی کا بچپن۔ بادشاہ لپٹ رہا ہے، یہ بالکل میری شہزادی کا بچپن، یہ ہو بہو، یہ کس کا بچہ ہے؟ ابراہیم مزدور یہ تماشا دیکھ رہے، میرا بچہ ہے جناب۔ ابراہیم یہ بچہ ہمیں دے دو۔ ابراہیم نے کہا غریب ضرور ہوں لیکن بچے بیچے اور خریدے نہیں جاتے، ہم تو رشتہ لے کر آئے تھے، کالا ہیرا اور سرخ موتی کی بات کرتے تھے، اور آج آپ ہم سے کہتے کہ بچہ بیچ دیں۔ ہم نے غربت ضرور دیکھی ہے لیکن غیرت کا سودا ہم نہیں کر سکتے، بچے بازار میں بیچے نہیں جاتے۔ کہ کتنا خوبصورت ہے تمہارا بچہ، یہ ہو بہو شہزادی کی طرح ہے، ایک کام کرو
تم اور تمہاری بیوی آ کے ہمارے پاس رہو، اسی بہانے ہم اسی بچے سے دل بہلایا کریں۔ کہا وہ تو ہم نہیں کر پائیں گے، مشورہ کرنا پڑے گا بیوی سے۔ اچھا یہ بچے کو گھر میں رکھ دو، رات کو لے جایا کرنا، ایسا نہیں ہوگا، اس کی ماں کے مشورے کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ انہوں نے بہت زور دیا، ہم آپ کی ہر مانگ پوری کریں گے، خدا کے لیے آپ ہمارے گھر میں آنے لگیں۔ بس یہ گئے، بیوی سے مشورہ کرتے ہیں۔ بیوی کو کہا شہزادی کو دیکھو یہ ایسا ہو گیا، بچے کو دیکھ کر آپ کی یاد آ گئی، اور یہ ہو گیا اور یہ ہو گیا۔ بیوی نے کہا 5 سال ہو گئے ماں سے بچھڑے، باپ سے بچھڑے، میرا بھی تو دل چاہتا ہے نا میں مل لوں، سب باتیں بتا دوں، چلو چلتے ہیں۔ دونوں آئے، جیسے انہوں نے دیکھا ارے یہ تو مرحوم شہزادی کے ہو بہو ہے، تم نے یہ کہاں سے لایا، کس سے تم نے شادی کی؟ پوری جب دونوں ملے ماں بیٹی، پہلے تو خوب مل کر کے ایک دوسرے کو پکڑ کے روئے، 5 سال کی جدائی، باپ بھی رویا، لیکن پھر کہا یہ مردہ نہیں تھی، یہ شہزادی، کسی کی دعا سے، کسی کی محبت نے اس کو زندہ کیا۔ اور پھر پوری داستان ابراہیم مزدور نے بادشاہ کے سامنے کہہ سنائی، سارا دربار سنتا رہا۔ بادشاہ کی آنکھ میں آنسو تھے، ملکہ کی آنکھ میں آنسو تھے۔ بادشاہ نے کہا ابراہیم مجھے معاف کرنا، تو غریب تھا لیکن سچا تھا، میں تیری محبت کی قدر نہ کر سکا، آج محبت جیت گئی ہے اور دولت کا غرور ہار گیا ہے۔ ابراہیم تو آج سے مزدور نہیں ہے، تو اس ملک کا بادشاہ ہے۔ بادشاہ اپنے تخت سے اترا اور تخت سے اتر کر ابراہیم مزدور کو بٹھایا، تو تخت پہ بیٹھے گا۔ ابراہیم تخت پہ بیٹھے، تاج پوشی ہوئی، سر پہ تاج رکھا گیا۔ جب سر پہ تاج رکھا گیا، ابراہیم کا سر جھکا۔ سر جھکنے کے بعد جب سب نے ابراہیم کو سلامی دی، ابراہیم سوچنے لگا ابراہیم ایک لڑکی سے سچا پیار کیا تو تخت تیرے قدموں کے نیچے آ گیا۔ ابراہیم ایک لڑکی سے سچا پیار کیا، یہ تخت تیرے قدموں کے نیچے آ گیا۔ اگر تو اللہ رسول سے سچا پیار کرتا تو تجھے کیا مقام نصیب ہوتا۔ ابراہیم اٹھ گیا، تخت دیا، تاج دیا اور جنگل کی طرف چلا گیا۔ اور وہی ابراہیم پھر خوب اللہ سے پیار کیا، اس کے رسول سے پیار کیا۔ پھر اسی ابراہیم کو دنیا نے حضرت ابراہیم ابن ادہم کے نام سے جانا۔ یہ غریب نوازوں کے بھی پیروں کے پیر ہے، یہ غوث پاک کے بھی پیروں کے پیر ہے۔ پھر ابراہیم بن ادہم ایک بہت بڑے ولی کی شکل میں ظاہر ہوئے۔ ایک دن وزیر نے دیکھا کہ آپ گدڑی سی رہے ہیں، تو کہا حضرت چلو بادشاہ بن جاؤ، یہ کیا آپ نے فقیری اختیار کر رکھی ہے؟ ہاتھ کی سوئی دریا میں ڈال دی، اور دریا میں ڈالنے کے بعد کہا اے مچھلیوں میری سوئی واپس کرو۔ تو مچھلی کے ہر مچھلی کے منہ میں سوئی موجود تھی۔ کہا دیکھ وہ حکومت اچھی ہے یا یہ حکومت؟ لڑکی سے پیار کیا تو وہ حکومت ملی، آقا سے پیار کیا تو دریاؤں پر حکومت مل گئی۔ یہ ہے محبت۔ محبت کوئی ہو بلند کرتی ہے، لیکن میں ایک بات کہوں گا، آؤ مجازی عشق سے حقیقی عشق کی طرف آؤ۔ دنیا والوں سے محبت کرو گے لوگ عزت کریں گے، آمنہ کے لال سے محبت کرو گے فرشتے عزت کریں گے۔ نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری فدا ہو کے تجھ پہ یہ عزت ملی ہے۔ محبت کرو، ایک مشن اپنا لو، محبت کرو محبت ملے گی، محبت بانٹو محبت وصولو، گیو اینڈ ٹیک، محبت دو محبت وصول کرو، سب سے پیار کرو، نفرت کسی سے نہیں، پیار سب کے لیے۔ سفیر محبت بن جاؤ، سفیر پیار بن جاؤ، زبان سے شعلے مت اگلو، پیار دو پیار ملے گا، یہاں بھی وہاں بھی۔ اللہ توفیق دے۔ اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں اللہ اس بچے کی شادی میں خوب برکت